رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ رب کا مہمان ہے یہ ہم پر احسان ہے یہ کر لو عبادت تم رب کا ہے فرمان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان یہ ہے نوید رمضان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. نوید رمضان لائیو ٹرانسمیشن میں نور رضا آپ کے مسائل اور ان کا حل محمد عرفان مدنی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. انشاءاللہ عز و جل کلام ہوگا اور کلام کے بعد انشاءاللہ عز و جل آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ اسماء الحسنہ کے فضائل اور اسماء الحسنہ سے روحانی علاج کے بارے میں ہوگا. آئیے کلام سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام ہے. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو کانٹا میرے جگر سے میرو زگاری کا کانٹا میرے جگر سے غمیرو زگاری کا یوں کھینچی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھینچی لیجیے کہ جگر کو خبر نہ ہو فریاد امتی جو کرے حال زاری میں فریاد امتی جو کرے حال زاری میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ایسا گماد ان کی ویلا میں خدا میں ایسا گماد ان کی ویلا میں خدا میں
نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو گزرا کرے پیسر پہ پیدر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو۔ الحمدللہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو کلام ہے یہ بطور وظائف بھی علماء کرام جو ہے وہ بتاتے ہیں۔ اچھے روزگار کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر وظیفہ بنا لیں اور بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پختہ تصور جما کر پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل بہت جلد اور اچھا روزگار نصیب ہوگا اور انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ وہ شعر کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ جب دل اس شعر پر پڑھتے پڑھتے بھر آئے تو پھر یہ شعر پڑھیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اور پھر جب تصور یقین کی کیفیت میں اچھی طرح ڈھل جائے تو پھر یہ شعر پڑھیں، ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ ایک ہی مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اوپر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیر لی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح فرشتوں اور مخلوق کی جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی کہ میں حیران ہوں، کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس تسبیح کا ورد حتی الامکان جو ہے وہ طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے، اس میں شریک ہوں اور شریک ہو کر بعد میں اس کے اعداد کو پورا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آج انشاءاللہ عز و جل ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اسماء الحسنہ سے روحانی علاج، تو انشاءاللہ عز و جل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور پورا پروگرام دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں نصیب ہوں گی۔ یا اللہ جو ہر نماز کے بعد 100 بار پڑھے،
انشاءاللہ عز و جل اس کا باطن کشادہ ہو جائے گا۔ هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل، وہ شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یا قدوس، جو کوئی دوران سفر اس کا ورد کرتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل، وہ تھکن سے محفوظ رہے گا۔ یا رحمان، جو کوئی صبح کی نماز کے بعد 298 بار پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم فرمائے گا۔ یا رحیم، جو کوئی ہر روز 500 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دولت پائے گا، مخلوق اس پر مہربان اور شفیق ہوگی۔ یا مالک، 90 بار جو غریب اور نادار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل غربت سے نجات پائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا سلام، 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مؤمن، 29 بار روزانہ پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا مہیمن، 29 بار پڑھنے والا انشاءاللہ عز و جل ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جو پہلے میں نے عرض کیا یا مؤمن، جو 115 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ تندرستی پائے گا۔ یا عزیز، 41 بار حاکم یا افسر وغیرہ کے پاس جانے سے قبل پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم اور افسر آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے۔ یا جبار، جو اس کا مسلسل ورد رکھے گا وہ اپنی غیبت سے محفوظ رہے گا، یعنی غیبت سے انشاءاللہ عز و جل بچا رہے گا۔ یا متکبر، 21 بار روزانہ پڑھ لیجئے، ڈرونے خواب آتے ہوں گے تو انشاءاللہ عز و جل خواب میں ڈریں گے نہیں۔ یا متکبر، زوجہ سے ملاپ سے قبل 10 بار پڑھ لینے والا انشاءاللہ عز و جل نیک بیٹے کا باپ بنے گا۔ یا خالق، جو 300 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا دشمن مغلوب ہوگا۔ یا بارئ، جو کوئی ہر جمعے کو پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اس کو بیٹا عطا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مصور، جو بانج عورت 7 روزے رکھے اور افطار کے وقت 21 بار المصور یہ پانی پر دم کر کے پی لیا کرے انشاءاللہ تعالی عز و جل اللہ تبارک و تعالی اس کو نیک بیٹا عطا کرے گا انشاءاللہ۔ یا غفار، جو اسے ہمیشہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل نفس کی بری خواہشات سے چھٹکارا پائے گا۔ یا قہار، 100 بار اگر کوئی مصیبت آ جائے تو یا قہار 100 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالی وہ مصیبت دور فرمائے گا۔ یا وہاب، 7 بار جو روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی ہر دعا قبول ہوا کرے گی، سبحان اللہ۔ یا رزاق، جو فجر کے فرض اور سنت کے درمیان 41 دن تک 550 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ دولت مند ہوگا۔ یا فتاح، 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ اور میل دور ہوگا۔ یا فتاح،
7 مرتبہ روزانہ کسی بھی وقت دن میں پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا علیم، جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کی معرفت عطا فرمائے گا۔ اور جس کا حافظہ کمزور ہو وہ 41 مرتبہ پانی کے اوپر یا علیم پڑھ کر دم کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل پھر اس پانی کو پی لے تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہوگا۔ یا قابض یا باسط 30 بار جو ہر روز پڑھا کرے انشاءاللہ عز و جل وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ یا باسط جو 40 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل خلق سے جو ہے وہ بے پرواہ ہوگا۔ یا خافض جو کوئی اسے 500 بار پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل دشمن سے امان میں رہے گا۔ یا رافع 20 بار روزانہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس بندے کی مراد پوری ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا وظیفہ، یا رافع۔ یا معز جو کوئی اسے بعد نماز عشاء شب جمعہ 140 بار پڑھے مخلوق کی نظر میں اس کی عزت اور حرمت اور ہیبت بڑھے گی۔ یا حاکم جو 5 وقت ہر نماز کے بعد 80 بار پڑھ لیا کرے کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ یا بصیر 7 بار جو کوئی روزانہ بوقت عصر یعنی ابتدائے وقت عصر تا غروب آفتاب کسی بھی وقت جو ہے وہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل اچانک موت سے محفوظ رہے گا۔ یا سمیع 100 بار روزانہ پڑھنے والا اور اس دوران گفتگو نہ کرنے والا انشاءاللہ عز و جل جو بھی دعا مانگے گا اس کی وہ دعا قبول ہوگی۔ یا مذل یا معز جو کوئی 75 بار پڑھ کر سجدہ کرے اور کہے یا الہی عز و جل فلاں ظالم کے شر سے محفوظ فرما تو اللہ تبارک و تعالی اسے امان دے گا اور اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ یا عدل جو کوئی مغرب کی نماز کے بعد 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل آسمانی بلاؤں سے نجات پائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ یا لطیف بیٹیوں کے نصیب کھلنے اور امراض سے صحت اور مشکلات سے نجات کے لیے ہر روز تحیۃ الوضو کے بعد 100 بار پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی بیٹیوں کے نصیب کھل جائیں گے۔ یا خبیر جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو ہر روز وظیفہ کر لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل نجات ہوگی۔ اسی طرح یا حلیم جو کوئی اس کو کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو دھو دے، یعنی کاغذ پر لکھ لیا جائے پھر اس کو دھو کر جو ہے اپنی کھیتی پر چھڑک دے تو انشاءاللہ عز و جل زراعت ہر آفت سے حفاظت میں رہے گی۔ یا عظیم جو 7 دفعہ پانی پر پڑھ کر دم کر کے پی لے انشاءاللہ عز و جل اس کے پیٹ میں درد نہ ہوگا۔ یا غفور جس کو درد سر ہو، یعنی سر کا درد نہ جاتا ہو یا کوئی بیماری آ جائے یا غم پیش ہو 3 بار یا غفورو کی مقطعات لکھ کر یعنی اس اسم پاک کو کاغذ پر لکھ کر اس کی سیاہی پر روٹی کا ٹکڑا لگا کر وہ نقش روٹی میں جذب کر لے اور کھا لے تو انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ یا شکور جو کوئی 5000 بار یا شکور جو 5000 بار پڑھا کرے گا انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن اس کا بلند مرتبہ ہوگا۔ یا علی جو ورم کسی کو سوجن ہو جائے تو 3 بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ سوجن جو ہے نا وہ اس سے افاقہ ہوگا۔ یا کبیر جو 9 دفعہ کسی بیمار پر
پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہوگا۔ یا کبیرو، جو 9 دفعہ کسی بیمار پر پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل وہ صحت یاب ہوگا۔ یا حفیظ، جو 16 بار ہر روز پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ ہر طرح سے بہادر رہے گا۔ یا مقیت، جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے تو یا مقیت 10 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی آنکھ کی جو سرخی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی اور درد میں بھی افاقہ ہوگا۔ یا حسیب، جو ہر روز 70 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا جلیل، 10 بار پڑھ کر جو اپنے مال اور اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے گا انشاءاللہ عز و جل وہ رقم مال اسباب چوری سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ یا کریم، اگر اپنے بستر میں اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو فرشتے اس بندے کے لیے دعا کریں گے۔ یا رقیب، جو کوئی پھوڑے پھنسی پر 3 بار پڑھ کر پھونک دے گا انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ یا مجیب، جو کوئی 3 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ عز و جل درد سرد یعنی درد سر دور ہوگا۔ جس بندے کو سر کا درد نہ جاتا ہو تو یا مجیب 3 بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سر کا درد دور ہو جائے گا۔ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو بچھو کاٹ لے، سانپ کاٹ لے تو 70 مرتبہ یا واسع پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل زہر اثر نہیں کرے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حکیم، 80 بار جو روزانہ 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یا ودود، اس اسم کو 1000 بار کھانے پر پڑھ کر جس جانب سے ناموافقت ہوا سے کھلا دے تو انشاءاللہ عز و جل وہ دشمنی دور ہو جائے گی۔ یا مجید، جو گرمیوں میں اسے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل پیاس سے معمون رہے گا۔ یا باعث، جو کوئی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے اور حاکم کے روبرو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ حاکم اس پر مہربان ہوگا۔ یا شہید، 21 بار صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو بچہ اور بچی ہے وہ نیک بن جائیں گے۔ یا حق، اگر قیدی روزانہ عصر کے وقت جو ہے اگر قیدی آدھی رات کو ننگے سر 108 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ قید سے رہائی پائے گا۔ یا وکیلو، 7 بار جو روزانہ عصر کے وقت پڑھ لیا کرے انشاءاللہ عز و جل آفت سے محفوظ رہے گا۔ یا قوی، اگر جمعے کی دوسری ساعت میں پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل نسیان یعنی بھولنے کا مرض جاتا رہے گا۔ اسی طرح بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو ہر نماز کے بعد اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا جو ہے نا وہ حافظہ مضبوط ہوگا۔ یا متین، جس بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اسے کاغذ پر لکھ کر پلا دیں، تسکین ہوگی، اور ماں کا دودھ کم ہو تو اسی اسم پاک کو لکھ کر پلا دیں انشاءاللہ عز و جل دودھ زیادہ ہوگا۔ یا ولیو، جو کوئی اس اسم کو لا تعداد میں پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی بیوی یعنی اس کی زوجہ اس کی فرما بردار رہے گی۔ یا حمیدو، 90 بار
جس کی گندی باتوں کی عادت نہ جاتی ہو، وہ پڑھ کر کسی خالی پیالے یا گلاس پر دم کر دے اور حسب ضرورت اس پیالے یا گلاس میں پانی پیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل فحش گوئی کی عادت ختم ہو جائے گی، اور ایک بار کا دم کیا ہوا جو گلاس ہے وہ برسوں تک جو ہے نا وہ آپ چلا سکتے ہیں۔ یا محیی 7 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے۔ گیس ہو یا پیٹ کا کوئی مسئلہ ہو یا درد ہو یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو تو انشاءاللہ عز و جل وہ فائدہ ہوگا۔ اور جو ہے مدت علاج تا حصول شفا روزانہ جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا محیی یا ممیت 7 بار روزانہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا حیو، جو کوئی بیمار اس اسم کو 1000 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا۔ یا قیوم، صبح کے وقت جو کوئی اس کو کثرت سے پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا تصرف دلوں میں ظاہر ہوگا، یعنی لوگ اس کو دوست رکھیں گے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالے پر پڑے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور اس کی بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یا ماجدو 10 بار پڑھ کر کسی شربت پر دم کرے پھر اس شربت کو پی لے تو انشاءاللہ عز و جل بیمار نہ ہوگا۔ یا واحدو 1001 مرتبہ، جس کو اکیلے میں ڈر لگتا ہو تنہائی میں پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے دل سے خوف جو ہے وہ جاتا رہے گا۔ یا احدو، جو کوئی اس اسم کو 9 مرتبہ پڑھ کر حاکم کے آگے جائے انشاءاللہ عز و جل عزت اور سرفرازی پائے گا، اور جو تنہا اسے 1000 بار پڑھے گا یا احدو تو انشاءاللہ عز و جل نیک بن جائے گا اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا صامدو، جو 1000 مرتبہ پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دشمن پر فتح پائے گا۔ یا قادرو، جو وضو کے دوران ہر عضو دھوتے ہوئے پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ عز و جل دشمن اس کو اغوا نہیں کر سکے گا۔ یا قادرو 41 بار مشکل آ پڑے تو پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی۔ یا مقتدرو، جو بندہ اس کو 20 مرتبہ روزانہ پڑھتا ہے انشاءاللہ عز و جل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوگا۔ اسی طرح یا مقتدرو 20 بار جو نیند سے بیدار ہو کر پڑھ لیا کرے گا اس کے ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل ہوگی۔ یا مقدمو، جو جنگ یا کسی خوف کی جگہ پر بے چینی کی حالت میں ہو تو وہ اس اسم مبارک کی کثرت کرے انشاءاللہ عز و جل اس کا خوف دور ہو جائے گا۔ یا مؤخرو، 100 بار ہر روز پڑھنے والے کے انشاءاللہ عز و جل سب کام پورے ہوں گے۔ یا اولو، 100 بار روزانہ پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی زوجہ اس سے محبت کرے گی۔ یا آخرو، جو کسی جگہ جائے اور اس اسم میں پاک کو پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل وہاں اس کی عزت اور توقیر ہوگی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا ظاہرو، گھر کی دیوار پر لکھ لیجئے انشاءاللہ عز و جل گھر کی دیواریں سلامت رہیں گی۔ یا باطنو، جو کسی کو امانت سونپے یا زمین میں دفن کرے تو الباطنو لکھ کر اس شے کے ساتھ رکھ دے انشاءاللہ عز و جل کوئی اس میں خیانت نہ کر سکے گا۔ یا والی، جو کوئی کورے پیالے پر لکھ کر اس میں پانی بھر کر گھر کے دور و دیوار پر ڈالے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ گھر جو ہے
وہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ پاک کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا متعالی، مشکل ترین کاموں کے لیے اس نام کی جو کثرت بے حد مفید ہے۔ یا برو، جو شخص 7 مرتبہ پڑھ کر بچے پر دم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سپردگی میں دے دے، بالغ ہونے تک انشاءاللہ عز و جل وہ جو بچہ ہے بلاؤں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کو یہ ضرور عمل کرنا چاہیے۔ یا تواب، جو کوئی چاشت کی نماز کے بعد 360 مرتبہ اس کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توبۃ النصوح نصیب فرمائے گا۔ یا منتقم، یا عفو، دشمن کو دوست بنانے کے لیے 3 جمعے تک اس کی کثرت کرے۔ اور بزرگان دین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 313 مرتبہ پڑھتا ہے تو یہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ یا عفو، جس کے گناہ بہت ہوں وہ اس اسم پاک کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس بندے کے گناہ معاف فرما دے گا۔ یا رؤوف، 10 بار جو کسی مظلوم کا کسی ظالم سے پیچھا چھڑانا چاہے پڑھے، پھر اس ظالم سے بات کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ ظالم اس کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ یا مالک الملک، جو اس کی کثرت کرے گا انشاءاللہ عز و جل وہ خوشحال ہوگا۔ یا ذل جلالی والاکرام، اس کی کثرت سے خوشحالی نصیب ہوگی اور اس کے ساتھ دعا کرنے والے کی دعا قبول ہوگی۔ یا مقسط، شیطانی وسوسوں سے بچنے کے لیے 100 مرتبہ پڑھنا بہت مفید ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا جامع، جس کے عزیز و اقارب جدا ہو گئے ہوں، چاشت کے وقت غسل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے 10 بار اس اسم کو پڑھے، یعنی یا جامع کو پڑھے اور ہر بار میں 1 انگلی بند کرتا جائے، پھر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرے، انشاءاللہ عز و جل تھوڑے عرصے میں وہ سب لوگ جو ہے نا وہ جمع ہو جائیں گے۔ یا غنی، ریڑھ کی ہڈی، گھٹنوں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، جسم میں کہیں بھی درد ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں کا ورد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل درد کے اندر جو ہے نا وہ کمی آئے گی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مغنی، ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے درد کی جگہ ملنے سے انشاءاللہ عز و جل سکون ملے گا۔ یا مانع، یا معطی، 20 بار بیوی ناراض ہو تو شوہر، اور اگر شوہر ناراض ہو تو بیوی سونے سے قبل بچھونے پر بیٹھ کر پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے اندر جو ہے وہ صلح ہو جائے گی۔ یا ضار، یا نافع، جسے کوئی منصب ملے اور وہ اس منصب پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ ہر شب جمعہ کو یہ 1000 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل وہ اس کا منصب کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ یا نافع، 20 بار جو کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام اس کی مرضی کے مطابق پورا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا نور، جو 7 مرتبہ سورہ نور اور 1001 مرتبہ یا نور پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دل روشن ہو جائے گا۔ یا ہادی، جو کوئی آسمان کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا کر اس اسم کو کثرت سے پڑھے اور وہ ہاتھ اپنے منہ اور آنکھوں پر مل لے انشاءاللہ عز و جل وہ بندہ اہل معرفت کا مرتبہ پائے گا۔ یا بدیع، جس بندے کو کوئی سخت مہم پیش ہو، مصیبت آ جائے تو 70,000 مرتبہ یا بدیع کا ورد کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس مہم میں کامیاب ہو جائے گا۔ یا باقی، جو سورج نکلنے سے پہلے 100 بار
روز پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل دکھ سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا وارث، جو اس کا ورد کرے گا انشاءاللہ عز و جل اس کی عمر دراز ہوگی۔ اسی طرح یا رشید، جو شخص کسی کام کی تدبیر نہ جانتا ہو، وہ بندہ مغرب اور عشاء کے درمیان 1000 مرتبہ پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل صحیح تدبیر اس کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جائے گی۔ اسی طرح یا صبور، جس کو درد ہو، رنج ہو، مصیبت پیش آ جائے، 33 بار پڑھے انشاءاللہ عز و جل وہ سکون حاصل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام، آخری نام یا مؤخر، جو اس نام کو کسی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور اس کی یاد میں رہے گا۔ یاد رکھیے، جب بھی آپ نے یہ ورد کرنا ہے تو اول آخر درود پاک جو ہے نا وہ ضرور پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکت نصیب ہوگی۔ کسی نے پوچھا، ایک سوال آیا ہے، اب سوالوں کی طرف چلتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ حضور قرضہ اتارنے کا کوئی وظیفہ جو ہے نا وہ آپ ارشاد فرما دیں۔ قرضہ اتارنے کا وظیفہ بہت آسان ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی، ٹھیک ہے، یعنی اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح شام 100 بار روزانہ پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے گا۔ مروی ہے کہ ایک مرتبہ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو۔ حضرت مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر، ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کسی نے سوال کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر مدنی ماحول بنانے کا نسخہ، یعنی ہمارے گھر کے اندر مدنی ماحول کیسے بنے، یعنی ہمارے گھر کے اندر لوگ نیک کیسے بنے، ہمارا جو کنبہ ہے وہ نیک کیسے بنے؟ تو قرآن مجید کی آیت ہے والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر کے اندر جو ہے وہ نیک ماحول ہوگا۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ حضور شوگر کا علاج فرما دیجئے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ جو قرآن پاک کی یہ دعا ہے، روزانہ صبح و شام 3 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پئیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ اس کی شوگر جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میرے جو ہے نا بازو میں درد رہتا ہے، یعنی میرے جسم کے اندر جو ہے نا وہ درد رہتا ہے، تو نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا آپ پڑھ لیا کریں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، اور پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور جس جگہ پر درد ہے وہاں پر ہاتھ پھیریں تو انشاءاللہ عز و جل
آپ کا جو ہے نا وہ درد دور ہو جائے گا۔ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ اگر پیٹ کے اندر بچہ ٹیڑھا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ سورہ انشقاق کی ابتدائی 5 آیات 3 بار پڑھے، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور آیتوں کے شروع میں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اور پڑھ کر جو ہے نا وہ پانی پر دم کر کے پی لے۔ آپ یہ روزانہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بچہ سیدھا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیارا عمل ہے۔ سوال کیا گیا کہ اگر رسولی بن جاتی ہے یا تھوڑا پھنسی جو ہے نا وہ جسم کے اندر جو ہے نا وہ آ جاتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ پاک صاف ڈھیلا پیس کر، مٹی کا ڈھیلا لے لے، پیس کر اس پر یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ کر تھوکیں، اور اس مٹی پر تھوڑا پانی چھڑک کر مٹی تکلیف کی جگہ دن میں 2-4 بار پڑھ لیا کرے، مل لیا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہے اس کی جو رسولی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت بھی ہے۔ اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ آپ جو ہے نا وہ ضرور جو ہے وہ ختم شریف دلائیے گا انشاءاللہ عز و جل۔ دعا آخر میں انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ کچھ سوالوں کا جواب انشاءاللہ عز و جل میں عرض کرتا ہوں جو میرے پاس جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں۔ ایک اسلامی بہن نے سوال کیا ہے کہ بینائی کی حفاظت کے لیے کوئی ورد بتا دیجیے۔ 5 نمازوں کے بعد جو ہے 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے اپنے یہ آنکھوں پر جو ہے نا وہ پھیر لیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ میری جو نا زبان کی لکنت ہے، یعنی جب میں بولتا ہوں تو لکنت پیدا ہوتی ہے، تو آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ عز و جل برکت ہوگی، آپ کی لکنت جو ہے نا دور ہو جائے گی۔ فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری چھوٹی سی منہ میں رکھ کر یہ آیت 21 مرتبہ پڑھے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو انشاءاللہ عز و جل زبان کی جو ہے نا وہ آپ کی لکنت ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ کو روزانہ اگر لکھ کر پانی میں ڈال کے گھول کے وہ پانی پی لیا کرے تو انشاءاللہ عز و جل ایک تو سینہ بھی جو ہے وہ سینے کے اندر کشادگی بھی ہوگی اور اس کی زبان جو لڑکھڑانا ہے وہ بند ہو جائے گی۔ ناف کا اتر جانا، سوال کیا ہے کہ میرا اکثر جو ہے نا وہ ناف اتر جاتا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی بالکل، یہ آیت مبارکہ ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا۔ اس آیت مبارکہ کو لکھ کر جو ہے وہ اپنے ناف پر جو ہے نا وہ باندھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ سوال کیا گیا ہے کہ بخار کے لیے کوئی آپ وظیفہ جو ہے وہ بتا دیجئے۔ اگر کسی کو بخار ہے اور بخار نہیں جا رہا تو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اس کو آپ لکھ کر جو ہے وہ گلے میں ڈال لیں یا بازو میں باندھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بخار جو ہے وہ اتر جائے گا۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کیا ہے کہ آج امام علی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت سیدنا امام ابو محمد حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت یعنی 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں ہوئی،
تو آج آپ کا یوم ولادت بھی ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مبارک نام ہے وہ حسن ہے، اور کنیت ابو محمد اور القاب تقی سید اور سبت رسول اللہ اور سبت اکبر ہے، اور آپ کو ریحانت الرسول یعنی رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھول بھی کہتے ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا جلتا کوئی بھی شخص نہ تھا، سبحان اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیگر صحابہ کرام کی طرح جو ہے وہ نواسہ رسول حضرت امام سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم، عورتوں نے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما جیسا فرزند نہیں جنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز دلائیں، انشاءاللہ عز و جل جو ہے نا وہ برکتیں جو ہے نا وہ پیدا ہوگی، بلکہ اپنے بچوں کو آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق بتائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان۔ یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullah khair for joining us today. Today we are going to interview Hafiz Molana Muhammad Umair. No, sorry, I was expecting Molana Uzair to come as well. Chalo, okay. So I'm going to ask him some serious questions, and we haven't pre-prepared, as you all know. Yeah. First question: how's your iman? That Allah subhanahu wa ta'ala knows. Okay, don't be too modest, yeah? Okay, because the youth want to learn something here. Okay, so tell me, did you find any problem going to the university with a beard like that? No. No? Didn't you tell me once some girls were joking around? No. No? No, don't bother. Oh, you wish they were joking around. Okay, doesn't matter. No. Okay, and did you sometimes feel a bit out of place? What do you mean by out of place? Like, you know, like at the university, yeah, mashallah, Naare Takbir, Walaikum Salam wa Rahmatullahi. Bilal Saab has arrived. I've been ringing him. His phone was off. Anyway, let's carry on with the interview. Yeah, okay. We're interviewing
Hafiz was there today. Hafiz Umar. Get the name out. Okay, right, okay. So I was just asking him, you know, like how his iman was. He said, Allah knows. And I said to him, did you get... You know, that's got two parts of the question. Go on. Now he's brightening up. Go on. Iman is the iman in the heart. Yeah. And the other iman is your wife. If her name is Iman. No, because nisfa iman is nikah. So when you say, how is your iman, technically you're asking, how is your missus? These Maulvi Saabs, man. Right, Yeah. okay. Yeah, seriously. This is the reality. So if somebody knew that, they'll slap the other guy in the face. What are you asking about my missus for? But I'm not going to do that. Okay, let's not do that. Okay, so the next question which I asked him was, how did you fare well at the university with a beard as big as that? I would go to university, okay, like this. The clothes I am, like this, I will go to university. Seriously? Yeah. Yeah, With that hat and buggery Yep. and stuff? I would- No way. I've even been to university with my Imam Irfan. But alone or walking with somebody else who's dressed like that? Alone as well. Oh, you mean with Jilly? No, alone as well. Alone as well? Yeah. Okay, Jilly looks like a gangster The anyway. thing so you is, can protect you're her. lucky in the sense that Manchester's quite multicultural anyway. Yeah. So it's not like you wearing traditional clothing. It's not as bizarre as if you do that in the south. As Bilal going to which city are you in? Surrey. South now? Sorry, yeah. So it's like a white area. So would you dress like that and go to work? There's a dress code for work. Oh, there's a dress code for work. Okay, let's just say it's not jubba. Would you walk like that in the street there? To be honest, I'll feel more comfortable walking like that in Manchester than walking like that in that area. Yeah. Purely because also you shouldn't, I think, cause fitna, right? For the sake of, okay, I'm gonna be wearing this and just walk around and cause everyone to have discussion. That really shouldn't be the motive. No, so, but why not? That's an have issue. a discussion. That is an issue in the UK. Okay, we were doing a podcast. Okay, I remember watching a video of a Muslim revert. Okay, and she was saying that I was first in a white area because I reverted, so I was in that area. Then after that, I moved to a multicultural area. So let's say, for example, Longside. Just an example. Okay, she was saying in the video that I didn't like the environment of people, gangs and druggies on the street. So she goes, I moved back to the area that I was in before. And she said, when I moved back, for me, moving back was even worse than moving to Longside. She goes, I was getting mentally disturbed. Mentally, people would torture me. Meaning, she was in the video, she goes, one day I woke up in the morning and I saw a pig's head. Yeah, I think I saw in that. the garden. Yeah. This kind of stuff that happens. Sorry, I know you were becoming famous, but I just want to switch for a little while too, because he wants me to carry with these. No, I don't mind. So Bilal, so you know, my question on, you would be more uncomfortable walking around in Surrey dressed like that. Yeah. Okay. Why don't we dress like that and let people, look and say hello? Why not smile back at them, say good morning and all this kind of thing, just to show them that, we're not terrorists and terrorists don't dress like this. Plus it's hard to run in a jubba. So the thing is, nothing in my pocket sort of thing. So why don't we do that? The thing is, why do you think you need to wear a jubba for you to be approachable and understood as a Muslim? Like when I go to like a grocery store, right? Like the way I look, you can tell I'm Muslim without like having the same just facial hair, for example. If I was Sikh or if I was from another religion, having the same facial hair, you can just tell that. I at least find it easy to tell that person is Muslim or Sikh or Hindu. But why not make it obvious so that people question you? The thing I'll is, tell you what we did. Why would you want? The question is, do you have to wear a jubba or a shalwar kameez to be looked at as a Muslim? This is the point I'm making. Yeah. It's not to be looked at, but to attract attention so that you can then do dawah. That's the reason. But
if you wore a jubba, why would you think people will come up to you and speak to you? Okay, so for example, there's a Buddhist guy who comes from the Buddhist temple in Chorlton, walks along Wilbraham Road in his orange clothes. Yeah, I've seen him. Yeah, Yeah, you've seen him. yeah, So I really want, I have this feeling like, I'm not joking, next time I'm going to, if you listen to the podcast, I'm going to say hello to you. You know, So- he's got his house, and I know where his house is. You know where his house is? Yeah. One Okay. more thing on that. It Yeah. also depends on the area you are in. I'll be very honest. In the north, people are a lot more approaching and Yeah. more happy to be approached than in the south. In the south, the pace of life is very fast, and probably as a consequence of that, people tend really not to speak to each other if they don't know each other. Yeah, no, it's a general thing, yeah. It's I mean, generally something What's that about got to do with clothing? No. I think the point he was trying to make is if we dress like this, then people approach. people would approach you. But Yeah. the point I'm making is it depends on the area you're in. Like when I'm in Manchester, a lot more people even if I don't know them, Generally speaking, approach me yeah. and start having a discussion versus when I'm in the south. Yeah, we went to Brighton Beach because my cousins live in Crawley, and so we went there, and it was Salah time, and there was a traffic jam, and we were going to miss our Asr by the time we get back to Crawley. So there was what do you call it, an island in the middle, like Green Island in the middle. So what we did was one or two of us got out, like we'll just read namaz there. No joke, one or two of us got out. Before you knew it, 20 to roughly 25 people, Pakistanis, Arabs, others, they got out, and we actually did a Jamaat there. And when we said Salam finished, we were walking back, and no joke, the white people there, they were clapping and saying well done, and because they liked seeing the Jamaat in formation. For a person who's not It's seen a it in powerful real image. life, it's a really powerful image. Plus the tilawat of the Quran. So the thing is, isn't it great? Isn't it great? What are you smiling at? Oh, somebody else. We had an intruder, but he's returned. The intruder. Well, who was it? So we'll call him in. It was Join our podcast. Well, I'm not allowed to mention names. Oh, not allowed to mention names. What? A bit late for that, isn't it? Okay, so the thing is that anybody can join our Don't podcast. mention my name. Okay, so Billy, Doc. what are you? Okay, I don't know. Azra Saab. So no, I think like when we go to countryside parks, we on purpose say hello to people there, and then they start chatting, and we say hello for 2 minutes, they want to chat for 2 hours. And it's good to share. I've traveled like half the world, and sometimes I've mentioned this quite often recently, maybe because the lockdown is getting to me and I'm thinking about my holidays now, and the thing is, I went to, for example, Gran Canaria. I'm telling you, beautiful island, same time zone as the UK, and it's a Christian island. Yeah. It used to belong to Morocco, but then the Spanish stole it. And so, where Tenerife beats and all those clubbing islands, so Gran Canaria is the largest island there, but it's not like clubbing like the other lot. So when we went there, me and my wife went there, so she's wearing hijab, I'm wearing a beard, etc. So You're wearing a beard? Yeah, wearing a Yeah. beard. So Touches it on. yeah. So then when we get on there, I am telling you seriously, because they don't see many Muslims there, we got loads of attention, like when we went on the coaches or the bus to these trips, and there were these small cute towns, like really nice towns, churches in which you see the kids like in a line. Have you seen the masjids? You don't see a lot of like that in England, but over there they're actually practicing Christians, massive crosses there, magnificent churches there, all dressed up, and there's celebrations, and you name it. So we were there, and they appreciated it. And when it was namaz time, we would pray even in public. I'll be the imam, of course, and my wife be the muqtadi. Yeah. And then basically we do Jamaat, and then we know as soon as you say salam and you turn around, the people are going to ask you questions. Oh, what are you doing there? And all these guys, and you tell, and then they chat, and you tell them about Islam. Oh, that's nice. And so, so I mean, maybe if the whole of we weren't picking on Longsight, but it just came to my mind, like Longsight while we were in Cheetham Hill. If imagine all of us went there, maybe it may not be the same thing. But but because it's some of them. I've got a very interesting Go on. question here. Okay, our Aqidah books say
that a person who I'm going to drive the talk now to adrift now, but it's linked to what you're saying. Okay. Our Aqidah books say that if anyone on the day of Qiyamah wakes up and he had never ever received any type of information about Islam, he'll be questioned about Allah Ta'ala. Yeah. Right? Yeah. Okay, now, you're saying that you've travelled half of the world and you've travelled to where Muslims and where Muslims have like rarely been. Yeah. Do you think that still applies today? That Aqidah thing that I've just mentioned. Yeah. In the 21st century that we're in today. Yeah. Do they still apply? So there's two opinions that I know of, and you can share yours. You want to share yours first? No, I remember having this discussion, maybe with yourself in the past, where... then we'll probably have the same opinion. One of the opinions is, if a person has not been made aware, even in this day and age, of Allah and the real Islam, only got the distorted version, received the message, then that person, I think one of the opinions is that that person, it doesn't, the Jahannam and all of that stuff doesn't apply. Yeah, no application. No, that's not the question. Okay, the question is those areas on the earth where people have not received any source of Islam. That's the don't look at what type of Islam. Yeah. Just Islam on its own. Full stop. Okay. I think that's what we're saying though. No, you're saying your own version. Let's not say type. Let's just say Islam. Okay. Islam. So is your question? My question is: any person on the earth who has not received any information, literally no information of Islam, okay, do you think that is still applicable today to say that? Is it correct to say that there are places on the earth where people have not received any type of Islam today? Very isolated, but yes. I would actually say that reason being is because I have a friend in Argentina. Yeah, you know her. Okay, and she tells me about how people haven't got a clue about it. So I said, don't you guys have television, but who's gonna no one watches who's gonna switch to those channels? Plus, are those channels, Islamic channels, available in there? She comes from a small town, or not from a large city as well. I don't know what the system is over there. You go into the Amazon jungle, go past Brazil, etc. Yeah, you go to Aborigines, you go to Tibetan mountains, you go to other places. Yeah, of course, communities there. Islam will spread to every nook and corner of the world, according to Hadith, definitely, but has it at the moment? There's still some people who just don't know. The reason why we talked about the distortion version is that's more safer, in it, because with media and everything, yes, it has spread quite a bit. So even Aborigines have a mobile phone. So that's why leads to the actual question I'm coming to, is the clothing part. Now, those areas where Islam hasn't been there, how should a person, imagine if that was a town, you're the first Muslim going there, I'll give you the scenario now, how should you dress and how should you act? Okay, so I was in Agadir and there was this like theatre company there, and I was just, to be honest, in the restaurant being an idiot and making my mum happy and laugh, but this theatre company was looking at what I was doing, and I mean there was other people there. I had like some non-Muslim friends there and some Muslim friends there, etc., who I just made on the spot basically, and they said, hey, you look like a entertainer. And I go, no, I'm not, because we have a company, a stage, a theatre, stuff, and in our town we've never had, in north of England, we've never had a brown guy. And he said, we once had a black guy coming, we invited him, and everybody was crazy about him, like sitting with him, chatting with him, saying, would you like to come? And I said, what kind of place? He said, I said, do you serve alcohol in there? He said, yeah, alcohol all round, free on the house. I said, no, that's not what I meant. What I meant is that, I wouldn't want to be in a certain environment like this. And then I thought to myself, this is north of England. I forgot the name of it's a very small town. You can call it a village. Yeah, they're like one church and one, like one of everything. So the thing is, I was thinking I should take up the offer. I mean, why not? Let them see a Muslim in there, but I will be dressed like, with a puggery or, like full beard, full on, full jubba. Why not? Yeah, that's the issue, because
today imams, okay, we say imams should be up to date. Yeah. Okay. Now they're dressed in that certain dress code that they have. Do you know what I would say? I would say imams have to be imams have to be suited, booted, tied. Yeah. Well, okay, tied is ikhtilaf, but suited and booted. Yeah, and no hats on amongst the young Muslim youth. That's how they become aspirational. Yeah, for the young Muslim youth with beautiful cars just like yours. But you know, with the others, like when you're with the non-Muslims, on purpose, John Bujka, like on Brighton, on the pier, my cousin, what are you doing? It was namaz time as well, and I read namaz there in the crowd, and people were walking past looking. No problem, let them look, let them ask questions. I did that in Blackpool. There's some racist people there as well, but I thought the Pakistanis conquered Blackpool. But anyway, so the thing is, they're swarming everywhere there. We did it in Alton Towers. You did Alton Towers? Yeah. Oh, we did Alton Towers, we read namaz there. Oh, and then in Alton Towers, did you... Yeah. On it. Yeah, we did that. Which direction? Okay. Yeah. On the Alton Towers, one of the, I think from one area to there, you have to go on that thing. Yeah. So we were there, we were reading Naats in there. Why not? Yeah. No, absolutely, why not? Yeah. Oh, actually, I think I saw that video when you're in the lifts as well. Yeah. Just a point on there. When you're in a group, when you're alone, it's fine because you're a single person. But when you're in a group, you got to also be careful not to come across as intimidating. So sometimes the message you're trying to pass about Islam might not necessarily be conveying in the same way to the single person walking past you. All they see is a big group of bearded, scary guys singing naats, but stuff they don't know and understand. They probably think it's a war anthem. Yeah, like, this is so you got to be careful. When you're alone, though, it's not. That's not. But we were out on the tower. No joke. That when we were landing, coming down, right, the worker that was there, she heard us. Actually, we were proper loud. She started dancing. Seriously? Yeah, she actually started dancing. She's like, when we came out, she goes, that sounded very nice. No, they do that. In fact, you know, there was this, and another place I saw this. Yeah. You know, for them to dance is natural. Yeah. You know, like have you guys ever danced? Not in primary school, I'm talking about. Yeah? Probably. Primary school, maybe. Okay. No. You would depends what you consider as dancing. I'm not talking about hadra. Joy, no, but like moving in joy. Yes, that's dancing. Yeah. Of course, everyone. Hopefully, everyone dances. Every Muslim dances. Yeah. Allah Ta'ala has made it in the Muslim to dance. You know how? How? I'll tell you. You open the Quran part, you start reading, you start moving. Yeah, you start moving in. You naturally start moving. This is I would say the karamat of the Quran part, the miracle. I thought he was going to say the Mancunian Muslims because of Manchester United, when they score a goal, we all start. Anyway. But this is the miracle of the Quran part. You start reading, you start moving. Yeah. That's true. It does happen. See, I'm doing it now when I'm happy. But anyway, we're going off topic. It happens. But we're going off topic now. But you were saying, okay, with the young, the imams should be cool looking. Okay, cool looking. And with the non-Muslims, you should be... Try to stand out. Cool looking in the traditional way. Yeah. Right. And about the elderly? With the elderly? Yeah. The traditional is fine. Now he's going to go off one. Then he's going to say elderly, then he's going to women, then he's going to say little children, and then at the graveyard. So... How should you dress? I'll tell you a joke. He was going to Preston. That's a joke. And they were using the Google Maps to go there. And my elder brother, he put in the postcode wrong. So they went there, and they entered a proper dark street, right? And they went right at the end of the street, and they go, and the Google Maps goes, "You've reached your destination," and the destination was graveyard. That's not funny. How's that funny? That's serious. Okay. No, but it was funny at the time on the Google Maps. Allah. You know, the important thing is, what are we chatting about today? You know, like last 2 days we had some really heavy topic, and today we're supposed to finish the third part of it. Remember, we were talking about it. Me and Billy were talking about it. I think it's more relaxed today. Then I think we should relax today. And chit chat about anything. Maybe the viewers sometimes, you know, like sometimes what do you call it? Big Brother. The Indians have something else. It's called something else. Well, I had a zooming into people.
I had a topic. Is it a serious topic or is it a happy But I topic? think the topic that we were talking about, clothing. Okay, no. The real topic we were talking about was today. You know, now he's smiling. He knows what I'm going to say. All right. No, he's What was changed that? his smile. So in other words, he's smiling again. In other words, he was. We thought Bilal wasn't going to come, and so I was interviewing him and his life. This is Let's your do life. it. Yeah. So I want I'll to be pick an on him. audience. I've been wanting to pick on him for a Yeah. long time, but I Go didn't for get a it. chance. All right, Everybody. right. So everybody was around, but now more people are around. All these viewers. Yeah, so, you can take revenge. So, okay, so at university, did you ever like a girl? Like a girl. Yeah. Sorry, my mangni was done. Huh? My mangni was done at that time. That doesn't mean nothing. So you didn't like any girl at university? I'm giving you an answer. My mangni was done. Okay, so he Right. doesn't want to say. Okay, So, data yeah, so protected. it's just- Okay, next question. Did you Right. ever like a? GDPR. Did you No. ever like a car? A car. Yeah. Like any car. Come on, man. It's an open question. Did you like? When you were at university, when you're at school, or when you're at The college, car is that I've different. got But now. when The you go to car that I've got university, now. The car that I've got now. yeah, Right, you just sat and you came with me, right? Yeah. That was a car that I used to say that I'm gonna get at university. seriously, Yeah. you made a better dua for Rolls. Chalo. Okay, fair enough. So you like some cars like looking like that, yeah? Yeah. Okay. Did you like a particular gang which you wish you were part of? Gang. Group of people. group not of people. necessarily gang. But Yeah, not gangsters, druggies. I mean, just a group group of of people you people. thought, oh, I wish I was part of their team, having fun like them. But that's a very vague question. Okay. Okay, Because- stop. okay, now, okay. So, Bilal, did you ever at university look at a group of people and think, I wish I was mates with them? University for me was a long time ago now, you know. For me, it Not was old. like 4 years ago, 4 or 5 years ago. Yeah. Not really. Me, it's even longer. I was just there with my two classmates. The I thing was just is, with- university life is like that. When you go to it's not- university, yeah, it's not like that. You can easily mingle with the people you want. So it's Yeah. like if instead of like being in school and you're like, oh, that group, I wish I'd be part of that. In university, you just go and talk to them when you're a part of them already. Like, university life. very different. What I've noticed in university is that majority of the time you only hang around with your classmates. usually. That's You stay around that circle. So and what that's I- it. well, so what then I'm- you get to know each other quite Yeah, already. but what I'm picking up is like Bilal would like open up his circle, but Hafiz Umair would sort of keep his circle closed. Is that right? And is there a reason for that? Yeah, there's a reason to that. Yeah, I know what the reason was. You tell the viewers what the reason The is. reason was because when I started university, I started my Dars Nizami. So I was very occupied. My time was very, very limited. I just you could say in easy words, fluked to university. That's what I did because I was so engaged in my Dars Nizami. So I had to keep myself occupied and limited to. But was there to- not any other reason? No, that was pretty much it. What was the other reason you were going to mention? The other reason was that, you want to keep away from people who you don't know, and they may turn out to be a bad lot who affect your character, your Islamic character. I mean, a lot of people, it is said, I heard so many sheikhs say this, the best place to lose your iman is university. I honestly definitely agree to that. Yeah, because I've seen certain stuff They're that happened there. institutions Yeah, to raise atheists. absolutely. Honestly, that's my personal opinion on it. But I see them as institutions to raise Yeah. atheists because one from pick anyone, your professors to the culture to what they promote to questioning as almost making fun of anyone who believes in God. Yeah, Essentially, that's what they are. But I think when you go to university, what I've noticed is, firstly, you need to have strong iman. Secondly, when you go to university, what I've noticed is, a person shouldn't be shy. He should be outspoken and should be able to put the other person, like, be one-to-one and just say what he needs to say. Because I was in the classroom, I'm within my Sharakmi's Bobby, okay? And what I noticed was that people in the class would just pick on me, try to put me down, as though that you don't know what the subject is, okay, including the teachers. I said, okay then, Wow. if you're gonna do that, okay then,
let's have a reaction. So what I would do is I would prepare my work, and then I would question the teachers that would put them down. Okay. How do you know the teacher was trying to put you down? You can just tell when a person is doing it. You just have that feeling that, you know, this person is trying to, you know, just pick on you all the time. Like, for example, you need to ask a question, just keep asking the same person after every like 10-15 minutes. Why would you do that? I actually that's why I learned in uni. Yeah. Well, that's why I learned in uni that don't be shy, right? Because if you be shy, people will just, how would I say, eat you. But on the other side, don't be ferocious, but be yourself. Yeah. The problem, I'll tell you what, the big problem that I usually come across is, in fact, Hafiz Zaid said this to me once. He said, you know, when you go to Manly Park Primary School, and when the kids come out after school, look at the reaction of the non-Muslim parents compared to us lot. Mostly it's Pakistanis there. You know, your kids will come out, how you doing, Dad? I'm okay. Come on, let's go home. They'll go. With the non-Muslim white children especially, they will be hard today, you know, they'll pick them up and swirl them around and be very extravagant about it. Us lot are a bit so modest and stuff like that. Be yourself. First of all, when I went to, I lived in certain white areas and went to like colleges full of white people, or even the universities stuff, I found that first of all, I was a bit reserved because I didn't know what to expect. Yeah, so when you said strong iman, I would be more detailed and say taqwa. Yeah, just to be careful. What does taqwa mean? Yeah, well, taqwa means, you know, like fearing Allah. Fearing Allah, being very careful. Yeah. Because iman is a bit broad, isn't it? So I was thinking, okay, so then I found that I was slightly a loner at one time. Because my father used to, due to his work, move like every 3 years a house. It was very hard to stick with friends then, yeah. And we never used to have mobile phones all the time in those days. So then make new friends and all this kind of stuff. And in the places where I seemed a little like reserved, I had like gangs trying to bully me, yeah. And I still remember this very, very vividly. I went to a place where I don't name the other group. I'm not going to say whether they were white or black or brown or yellow or whatever, but I'm just going to say there were like two big groups there, right? And one was one they called themselves the donkeys. Maybe their parents say, "Oh, caught the all." And they say, "Where the donkeys are?" They in those days they had flick knives, you know, leather jackets, you know, and all that kind of stuff, and cars that they were trying to start off. But anyway, so in the dinner queue of all places, there was some people trying to push in the dinner line, and I said, like, "What are you doing?" Suddenly, just kicked off. Yeah, so I was in a punch up there, and suddenly the guy threatened me, like, after school today, all my gang's coming. I said, well, all mine is too, and I never had one. I was thinking about the angels. Yeah. Yeah, please Allah, send that gang. So anyway, and at the same time, for God's sake, for some strange reason in the dinner queue again, I had to punch up with another guy, and he was from the other gang, so the two big gangs there, I was supposed to take him on after school on my own, along with all the angels. So then I was thinking, you know what, you gotta face your fears. That's what my dad used to say, and I was gonna literally do this. So I came up, I said, you know, and I was looking around, I said, where are they? They're not on the football pitch. They said they were gonna meet me there. I said, this is a bit weird, and I thought they might jump me here or there, and then no, nobody there. And I came back home. Next day I went there, and I saw them and said, where were you? Yeah. As if I came with the gang. They said, you know what, nah, we thought you're a cool guy, you know, like it's because, you know, I was like, I'm not joking, I was being myself. I was being, you know what, yeah, okay, you know when you're upset about something, and I actually did believe that Allah will send some angels, off duty, send some angels, honestly I believed that, and they actually believed that I had a gang. And I thought, this is why, you know, I was watching this video, and I checked up on it as well. The World Economic Forum, okay, they've put it in their list of what is the future for generations, what is required for people to have in the next 20 years. It's not education.
education is not what the Economic Forum needs. They need people with skills. Okay, People like to call angels. the skill that you're talking about, Apprenticeships and all. like, you know, skill that you're talking about just there. Yeah. Like, you know, how does power put it in a skill, like, you Like know, influential skills, right? Being But that's the clever, reality. That's yeah, the reality. right. These are all those skills that you need, and for a student who's going to university, they need to understand that, you know, don't be shy, have those skills to stand out. But you know, at university, people think people go there to get a piece of paper. That piece of paper might get you a job interview. The reality is that piece of paper is worthless when it comes to actually doing your job. Yeah. And Yeah, so- no, a lot of people don't look back at their university Yeah. work. I even know doctors who don't do that. Yeah, and so actually the only benefit I would say university has is teaching you, one, to become independent, and two, it teaches you a lot of skills such as problem solving, managing, time management, because a lot of the times you're having to do a lot of work in short periods of time. But even with that, I'll kind of disagree with you. When I was at university, I had many assignments, okay? No joke, majority of the students, what they do, they'll do all the assignments on the last day. Yeah, that's normal. But Okay, that's right? typical So, of human behaviour, isn't it? I think to say that, you know, time management in university, it kind of does, I don't agree with that. Well, time Do you- management meaning it depends. between To be clubbing the and best between student, class. to be the best student, if you want to be the depends. best student, okay, Yeah. then you'll see a person with time management getting all his assignments done in before and then preparing for the exam properly. But majority of university How- students, okay, you'll see them doing the assignments lastminute.com. How many kids out of 100 would you say go to university for the true purpose of learning skills and education? Most kids, I remember from my time, Yeah. go there to have a great time away from their parents. That is very true. That yeah. I know a student who's in my class who was parle darje da, I would say pagal. That's the word that I've got for him. Right, in class, swearing, giggling, laughing, wherever you see in the canteen, in the library, he's just laughing, right? And you're like, and then you find out he's been clubbing, and then blah blah, all of that. And I was surprised that I actually saw him in the third year final exam. And like, how did he get from there Because to the there? students, the thing is, Yeah. also, that's actually a good point to mention. Yeah, At least in the first year, and maybe up until year 2, yeah, they take it for a ride, right? But by year 2, also the work Yeah. that they're getting is, you can't do it in one night, Yeah. right? It's 3, 4, 6 months projects that you got to be turning up for daily or regularly for the sessions to actually collect the research and produce a paper. And so by year 3, a lot of them do end up being serious. Yeah, pulling up their pants and Pulling thinking, up you their know what? pants and getting Yeah. on with it. Yeah. But that's just the natural progression of a student but career. plagiarism is a lot in uni as well. Well, yeah, that's the other thing. You get hand downs from people you know in years above. Yeah, Yeah, we all heard about how to steal, you know, the answers. That's So, always yeah. going to be there. But one thing, I would say 50-50 in my experience. Some like 50% roughly would go for fun and 50% because they need a career, they need income. But it's mostly they're looking at money What did or you do in status. university? What did you do in university? I did a few different things, but one was... Your main degree, just say the main degree. What was the main degree that you did? I switched, you know, I would say Islamic studies. What you did? I actually What went did you for switch undergraduate. Is that well? I was in aeronautical engineering, and yeah, and my dad said, "What are you going to do with that?" I said, "Dad, you know, I had a cool dad." I goes, "Dad, have you heard of NASA? Oh, the one who go to the moon." He said, "Oh," he said to my mum, "To sana beta channa pajasi." Okay, that's fine enough. Okay, but the thing is that one of the things I had problems at university because. We had so many different types of people there. We had hippies there, you know, with spliffs and drugs and stuff. We had Hell's Angels type people there. We had like a really staunch practicing Christian. These Christians would go to church, you know, forget just Sunday, 7 days a week. And when they invite you to their homes, they got crosses and candles everywhere, and they're properly practicing. So I found them quite interesting. We had like the Jesus Army. Yeah, you know, the had Christians. You know the practicing Yeah. Christians, because I've been a chaplain, right? I've seen them. They have Monday prayer, Tuesday prayer, Yeah, Wednesday prayer, yeah. Thursday prayer, Friday prayer, Saturday prayer, and then the big prayer on Sunday. Okay, so they have that kind of stuff, Yeah. right? But for university, I
don't know. I haven't seen any practicing Christians there. Practicing Christians at university are rare. Are rare. Nowadays. Practicing Muslims are rare as well. Yeah. But the reason why I'm going on about university is I think those people who got that far, or even went ranting, raving at college, a later stage, that's like the turning point of a lot of people's lives. Like Bilal was saying, like your personality is affected and it changes. Yeah. So what I was interviewing Hafiz Umair about was, did you change? Did you come back as a new, better, or other type of person? No, you were the same. Same. I thought that. Same. So right, let me switch the interviews. But also the thing is, he probably didn't integrate into university. He didn't. life. That's the point. He did. I know you would. I know I would. But Hafiz Umair, and it depends on different. Your brother Hafiz Uzair, who we were was supposed to interview as well. Hafiz Uzair, he did. Him and his friend Said, they did look into different areas of life. I have, but they didn't get involved in uni a lot as well. They were just class back home. They were more like that as well. But they were into dawah. They were into triggering something off. That leads to the question that should a person who's, for example, lives in Manchester, goes to a university in London, okay, should he join those societies whom Aqidah is a bit fishy? If you have done your stuff like you were doing Dars Nizamiya, I did some Islamic courses, I would meddle around with the Scientologists, with the Jesus Army. I was with with the hippies as well, because they have their festivals and stuff like that, and they're very, seriously, they're very easy to convert. It's unbelievable, because they believe in spirituality but not religion. Yeah, so it's quite easy, the indoor. And also, there's loads of other types of people there. I mean, it depends on your individual personality. If I'm a very, introvert person, then I'm not going to, really handle everyone. It depends. I think some people are introverts in certain situations, but extroverts in other situations, right? That's true. Like, you can't just say, if someone, people used to like to bucket people, oh, this guy's an No, introvert. that's not the way it works. Because I've seen that myself. Like, with certain groups of people, a person can be an extrovert. And then with a completely different environment, they'll be an introvert. You know how I find that? Going on holidays. Yeah, it depends on the company, the people, the environment. Yeah. Like when I go to Turkey, it's like my second home. Yeah. I've been there that many times. Plus my brother-in-law's Turkish, and plus I know people shoot there and stuff. You just feel, I'm not joking, when I go to Arabia, Saudi Arabia, I'm like at home because I've been there that many times. When I go to Pakistan, I'm like at home. When I went to Gran Canaria, I didn't really feel at home. Yeah, but the thing is, people there made me feel at home. Yeah, when I went to Norway, that was a bit odd. I think that's the point I was going to mention, right? It's your environment either encourages you or discourages you to be an open participant. Yeah, including work. I was when I was working in one office of the government, I was like really chirpy. Used to go on my bike and used to mess around and have fun and all, and make open speeches against the team leaders. Yeah, which other people wouldn't. But I knew I was going to leave soon. So anyway, but the thing is, when I went to another office, I was bored out of my head. And the people, you want to say good morning with a smile and everyone's good like, morning. That's it. Or somebody morning. I was like, some just look at you. It's the energy of a place, isn't it? Absolutely. It really impacts you. Yeah, and I think when I'm saying being yourself, it also means being appropriate, but it means being yourself as you are yourself. Like, for example, okay, put it this way. I want to have fun with mum. She's elderly. How do you have fun with mum? Spend time with her. Spend time with her. Sometimes you chat with her and you say the wrong thing. She goes, "Oi, you upset me." I go, "Mum, I didn't mean it." Well, don't do it again. You did it 4 times already. So do you understand? It's like, so there are certain barriers to being yourself. Like, for example, we're on podcast here now. Like, if all of this was taken out and if Naveed Bhai was put in the other room, then all of us would be talking a little different. Well, I'm not even talking, doing things differently. Doing things different. We wouldn't be sitting in the same place. Like a mayor, like he's done certain things
that were just. Oh, hilarious. do you want to show But me? You probably wouldn't do it. Like, on go the on, stand up. podcast. I've seen that. But I what see. I'm talking I about, right? think I know what you're talking about. Yeah, but the thing is that he doesn't need to feel shy now. Promo. Yeah, promo. Yeah, I heard about that. Yeah. How's Mary? Is your mum listening to this? Is she watching this? Might be, I don't know. Oh, might be. Oh, yeah. But I didn't know my mum was tuning in yesterday. Sure. Yeah, because my missus just passed it to her and went out shopping here. You look at him, I can't be bothered. Anyway, so now and then I found out that they've then been sending it to all over the place, including Pakistan, and you name it. And I thought, then I thought to myself, I thought, was that a good show that we did yesterday? You know, the three of us. Yeah. Yeah. Then I thought, then it occurred to me. Yeah. But if I think, like, forget the TV and we're just having a chat, then you're being your real self. But then you may say something inappropriate, and no matter how many disclaimers you make. But the thing is, you cannot my point is, you cannot totally be yourself, because it may be inappropriate. Yes, which is okay, which is fine. But that's okay, right? Like, that's not you trying to put on a face or like a different personality to what you are. You're just behaving in an appropriate manner based on the people you're sitting with and the environment you're in. But that leads to the thing that doesn't that contradict the principles of tasawwuf? Go on, tell me. Right. I know where he's going to, but You let's go. know where I'm going to. Let's go. Okay. Go on. Do you want me to go? Go on, let's kill it. Go for it. All right, fine. Okay, then. The principle of tasawwuf is wherever you are from inside, be that of your outside as well. Yeah. What if you're inside, you're just already saddle and like crying? Okay, so whatever you do, Would you upset your feeling mum bad then? about yourself. If you're feeling down, would you do that in front of your mum? do what? I'm a gloomy son, so I'm going to make you gloomy now, mum, if you hang around with me. Usually you tend to control sharing such emotions unless it's something you need to share with someone. I think even with tasawwuf, I know what Hafsab is trying to say. Even with tasawwuf, my niece and nephew, when I sometimes mess around at home, they say, Mamu, you have no shame. Yeah, when they say that, I think, I'm being myself. Yeah, and then my mum tells me off. She goes, are you their age? Yeah, I go, but mum, I want to relate to my niece and nephew. I want to be their age. I want to be, don't. So, for example, when you see me in the park, those are my friends or family who see me in the park. They said, when they see me in an Islamic class, I'm different. I'm not being not myself, but I'm trying to bring that part of myself out, which would be, and here's the point with the tasawwuf then, as you said, let's hit it, which would be most pleasing to Allah. I rather not, we have animal instincts. So for example, say Hafiz Umar goes to university, and he goes out and he looks at all the girls and he steals all the cars, and he wants to be all the gangs, why? Because he say, you know what, at base level I'm an animal, right? Or manimal. I'm a manimal. Okay, but he wants to please Allah, so he wants to tasawwuf, he wants to bring out that part of him to dominate in his personality, which would be pleasing to Allah, hence the way of tasawwuf. So if you say to me, I want to be myself, then the day you were born as a baby, what did you want? Like milk, food, cry, me. You're a product of the experiences. Absolutely, that's as you grow up. But if we were all babies now, right? Okay, look, if I want to be, let's be a bit like, he chaired the topic now, I'm going to hit it. Okay, what do we really want? What do humans, like, generally speaking, now nobody can say no to this, because we all want food, we all want water, and we want loads of food and loads of water and loads of desserts and cakes and sweets, and we're not going to think about rotting teeth or health being broken. We want happiness, any kind of happiness. Not just with my own wife, even the ones who are haram. I want, drive fast. Not just in my car, but in your car. And if I crash it, I don't care, because I want it. It's like, as a baby, what are you? Your basic instincts. Me. It's like your greed, your lust, all your desires, and his selfishness. It's all to do with me. If you want. Now,
the point is that something which is being you? And if it is, then what's the point? Like, why would you want to be you if that is you? Or would you want to progress and change? If what you are actually like is horrible, or whatever. No, but forget horrible. We all like that as babies. You know, I'm talking even grown up. I'm saying if what your inner self is like is something you don't want to be, then in that way it's better to aspire to be something else. Absolutely. Now here's the point regarding the, like, you can say the break line. What's after that? After that is like this: there are people who actually fake it. On the other side of the coin, they actually fake their lives. They fake who they are at home. I mean, seriously, I've got friends who are like this. Happened with a presenter recently, when he'd basically been in a marriage for like 20-30 years with kids, and he ended up coming out as, you know, not interested in the other sex. But you're so right. He's pretending to be something that he wasn't. A whole life though. It's he said, I know what you're talking about. A whole life. I mean, my comment, or open comments, you know, it's podcast. If they can do it on TV, you can do it here. Do you need a disclaimer for this? Is he wasn't really like that. Anyway, he's pretending now. Get it? He's now pretending to be something. He's pretending. Anyway, so the point media is, attention. But the point is that's a point of view, isn't it? It's like a political point of view you can give. But the truth of the matter is, why are we being political? We can be diplomatical, but the thing is that how about not being fake? Like, I mean, how many people, let's be a little honest, there's 3 of us here, we may represent 100 people each here now when we say this. How many people do we know that are fake? Now think about this now. Sometimes we're fake ourselves, so do we have a reason for it or no reason for it? If it's a legitimate reason, I wouldn't call it fake. I would say being appropriate. But if it's an illegitimate reason, meaning, like, for example, you're acting, talk about the self, more holier than thou. Well, the point I was going to make about that, good thing you mentioned just that, is, you know, I think we mentioned in the past about dua, right? And we said, you know, a person doing dua with all his kind of real focus, right, versus an imam who does it almost out of habit now, right? So could you say he was faking it? He's singing it. He's just, you know, he's rhyming it. You know, doing it's poetry, man. Doing it, getting on with it. Because we do that sometimes. Okay, come on. But that happens everywhere. I think that's the whichever thing, field you're in, okay, the more the problems or the environment that you see, it becomes a norm to you. Whatever is happening around your area, your environment, it becomes a norm to you. So are we faking namaz? Because we've been reading it that long and 5 times and you hardly ever miss it. The point is, how many people do you think have khushu in their namaz? That's what I was going to come to. Okay, so I know guys, you would know people as well. Like, I know people in my relatives, family, and even amongst my friends and neighbors who you know certain things about them, or they've presented themselves in one way when you're in one situation, but when suddenly somebody comes in the room, they suddenly change. Now the thing is, they didn't need to change, but they did change. Why? Because here's the illegitimate reason: they wanted something from that person, and I'm going to go a step further, haram, meaning wrong, against the Sharia. So you the way I would sort of round this off is, be yourself and you would be happy in yourself. If you fake your life and trying to on the side also get something which is illegitimate, then you're always going to be sad. In other words, the 3 of us are sitting now, are we you know, we're trying to be appropriate because of, you know, we're being watched, but even if we weren't being watched, how do we react? If we're a little different, fair enough, that's not faking, that's just being appropriate. But what if one of us was sitting here alone with our mobile phone or a laptop? Well, then what are we doing? Do you understand what I'm saying? What about being yourself is just means that being a sinner and following your desires, and if that's how people are alone, as you're saying, then would you really want to be yourself? But now I'm going to tell about the tasawwuf, like Hafizab hit, because that's a really deep point. When you're alone, and there's something inappropriate on your mobile phone, and you think, let me click it to see am I fake or not. Does that make sense?
No. Okay. It doesn't make sense. Okay, so let's just say there's something inappropriate. There's something appropriate and inappropriate. I think if I click on the appropriate, then I will never be able to check whether I have done some level of tazkiyah. So if I click on the inappropriate and I don't look at it, then I know I've done that level of tazkiyah. Yeah, for example, I know guys who live in certain parts of the world with their sheikh, with their murshid, and they're very holy. Yeah, when they come to visit us in England, my God, they're looking everywhere. They can't control their eyes because one of them, he said, we came back from Umrah and he goes, Khalid bhai, I go, what happened? Why are you upset? I ruined my Umrah. He go, why? I saw the air hostess. Okay, just ask Toba then. No, but I feel so bad inside. That bad feeling inside is really good for him, because if that bad feeling stops, then it'll be very bad. But you know, a lot of students in university go through that. They do. What you're talking about there? Yeah. Okay. Yeah. Because they'll be mingling with people whom they don't know. Yeah. They'll be start using the phone, I've seen it myself. Students having inappropriate talks with the teachers. Yeah. With the lecturers. Yeah. Okay. Especially if he's a biology teacher. Right. No. Any. When I was look, I did a business management degree, and I seen it. People, students, Muslims, having inappropriate talks with the lecturers. Yeah. That's part of the okay. So then, what you're saying that at that moment in time, how can a person be himself? Meaning, how can you fortify yourself? Like Ramzan Sharif is so that we can carry on controlling our eyes, ears, tongue, stomachs, etc. But then afterwards, what's going to happen? You know what it is? It's about making sure that you surround yourself in the right environment. It's very simple. Because the thing is, you can try that, right? But I'll tell you, out of 100 people, probably one or two. I agree. Right, I agree. are actually to that because level where they can control. With this phone that we have today, the smartphone or the smart world that we live in today, for a person to protect his eyes, very difficult. Both genders, it is close to impossible now. It's not just sexuality. There's another area as well. You know, like some people lust after like beautiful mansions or cars. Some people lust and are greedy for fame or personality. Like, oh my God, look, everybody status. Everybody loves them because they're so not just beautiful or rich, but they're powerful. Authority. Absolutely. You know, so you know the phone. Like you can do so many, how would I say, haram things with this one phone. Not just using the eyes. And you know, it's become so easy. That's the point, right? In the past, if you wanted to do sin, like I don't know, watch something inappropriate, you'd have to go to certain places to be able to do that. Yeah. And people, like, especially it was difficult, wasn't it? When the difficult TV room for you to sin. was it was the difficult for you to downstairs room. sin. Now, fast forward a few decades, you have a TV within your living room, and people can now are being shown. During whatever they're watching, inappropriate ads or whatever it is, right? So it's becoming more difficult to avoid sin. Now, fast forward even to now, to the point where you can be in your room or in a small area within your house, isolated, and be able to do those same sins without anyone in the house even knowing that you're doing that sin. And so the point probably to make is, just as it's become so easy to sin, how do we make it so easy to stay away from sin as well? The sheikh from California, he's got a college. Right. So his point is a brilliant last time point. said more clues. Right. Brilliant point he made. He goes that the smartphone is such a thing that you don't need two people to do ghibah anymore. Yeah. No, it's true. Yeah, you don't need two people to do ghibah. You could just be sat there commenting on people's videos. Absolutely. And do ghibah about that person. Yeah. And the ghibah, according to this, is worse than zina. Yeah. And people don't realize how bad it is. Yeah. You see. So linking in with the university student. How can a person protect himself? So the phone with the environment, with the smartphone, with all of that going around him, a person who's at university.
what advice would you give? With phones, let's start with the smartphone, right? Yeah. Because we've been discussing it. With phones, now they have the capability to be able to block certain. I knew you were going to say that, but people don't allow that on. Well, that's the thing, right? It's about sincerity. It goes back They'll to take sincerity. it off again. Yeah. It goes back to sincerity. How sincere are you in, you know, trying to stop yourself from seeing inappropriate content? If you like, you don't need to do it yourself. If you're saying, "Oh, it's going to put it back on," you know, one easy way to do it is all these apps can be now password locked, right? And within the settings, so you don't need to do it individually. Within the settings, you choose which apps are available for you to use, and that password you don't need to tell anyone specifically. Ask someone you know to literally just set a password and forget about it. Even if they forget it, it's actually good because you won't be able Even to that, access those apps. the solution that you're giving is only limited. But there is so much that you can do with the phone. You could block that website, but how many how many apps Even how many apps. apps or how many websites are you going to block? You can block apps from being downloaded from the App Store, and you can make it only accessible. So you can make it a whitelist of only the apps that you have on the whitelist are accessible. So maybe you have a message app or you have to phone, but really the basics. Yeah. The rest you can Dawat block. Islami have a brilliant app for that. Yeah. But here's the point. Are you going to do it? Well, that's the thing. It goes back to sincerity. How Yeah. sincere are you in correcting yourself? Now, how do you actually stop yourself? Yeah. Surround yourself in the right environment, honestly. That's probably the... Sometimes you're in the wrong environment Yeah. because you have to go to Asda. But you know, like for example, okay, moving that forward, okay, university student, okay, he goes to university, he sees the Imam Sahib there who says read namaz because the Quran says inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar, that namaz protects you from all bad habits. Okay, now his bad habit is not going. Yeah. Right, he's gonna automatically at university go to the atheist side. Well, not I don't necessarily think so. totally, because But- he's but- going to say, but I'm not very reading my quickly. namaz properly, yeah? Yeah. Okay, but here's, like, what are the all-time 1-1 solutions? One of them, that I like as a best one, because I think the time is short now, but as a best one, Yeah. I would say is Tawbah. Even if you are not sincerely saying Tawbah, just to say Tawbah is the effort that you put in, you know, but just saying Tawbah insincerely. Now think about Allah's mercy compared to your You know- insincerity. That's one thing. And there's other thing. On the other strand, some people would say, At-tawbatu, get a murshid, Hadith Pak says get a that- murshid, yeah. get a P-Sab. Yeah. So, Yeah. again... That's But, another... well, finding one so- is the problem. Yeah, finding one is an issue at the moment. Yeah, at the moment, okay, that's fine. But one thing I was going to say is keep on reading Durood. You know, I truly believe if a person loves the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. eventually his heart will change. Okay, I was going to come to that. You know, we hear this day in and day out in our circles, loving the Prophet ﷺ. But let's be a little honest. Yeah? Loving the Prophet ﷺ means you love him more than anything and everyone else after Allah. Yeah? Okay. Now, that's not exactly the case until you've been through some grueling. Like the one who you loved the most broke your heart, then you're going to think about loving the Prophet. So let's be about when, you know, you're not on a comfortable sofa and in a beautiful home with gas electricity, then you're going to think, You know what? I'll tell you. Okay. How you know you love the Prophet ﷺ more than anyone? Okay, I'll give you a way. Go on. This I've experienced it myself. Okay, no joke. The Zibak says the Prophet ﷺ said, okay, when you see difficulty and you face difficulty, remember me. Because when you remember me, your difficulty will go less. This is wallahi, no joke. I've experienced that when I was in a very, very difficult situation. Okay, my wife, when she went to Pakistan 2 years ago, she was in a life-death situation. Oh, yeah, yeah. Okay, but at that moment, wallahi, no joke. Okay, I would read just Naat. I'll just read any Naat, and I would start to feel ease. Yeah. No, that's true. With me, Okay. even if I lose the most insignificant thing at home, I start reading the Rushif. Because Okay. the thing is, we're taught like that to do that kind of stuff. Yeah. No, definitely. There's Why one. do you think you need to be at that level of love for a person who's finding it difficult to stay away from sin? The point I was making was essentially with the Durood was, if you're sinning, don't stop doing good deeds either.
Absolutely. That's the point I want to essentially make. I'm gonna, you know, we have we got on our list forgiveness? Have we got on our list, staying away from sin and doing good? I think Hafiz Zaid put it on. Yeah, you need an entire session on that, because that is just so important. Plus, it's Ramzan Sharif. Plus, that's what we're supposed to be doing, building up our taqwa. Isn't that the main point of fasting? Well, it comes back to the question: is people with the smartphone, even in Ramzan, can't protect themselves in their Raza? They're doing the same things. Habits, isn't it? Okay, I'll tell you one thing, because we don't know whether we're going to live or die, or whether have the next podcast session or not. Just one thing. Asked a sheikh this question. It's absolutely brilliant answer. I said, us youngsters in England, we can't help sinning, but we don't leave good either. And we want totally no punishment on Judgment Day, go straight into paradise. And we want a dalil evidence straight from a Quranic ayah. He said, fine. And he gave the ayah. Look, Hafiz looked up then. So, I was there. I was there. Were you there? Yeah. So he said, that time when the evil raises its head and good comes and knocks it off. That ayah. So at the end of your life, what will happen? Your good and evil have been fighting against one another. And so will Allah help the good win over the evil, or send his angels to help evil win over good? It will be the good that will win over evil. So in all your life you have been a mujahid. In other words, good versus evil. At the end you are either shaheed or ghazi. You are the shaheed or ghazi. You win either way. So if you can't help sinning, don't leave good either. There you go. Subhanallah, I'm smelling nice food coming this way. But I think we'll have to end here. I think we've had a very good session today, alhamdulillah. But I think tomorrow we'll have to carry on with this subject. Definitely. Inshallah. Okay, viewers, inshallah, we are going to move to our Quran Pak Tilawat by Qari Sahab, who's just arrived. Allah Ta'ala Qabul and Manzoor Farmaye. Ameen. Whatever we have said, any mistakes that we've made, we've hurt anyone's feeling, we're sorry about that, but we try our best. Inshallah, please stay tuned. Inshallah, Qari Sahab will be doing the recitation. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Ye hai Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan, Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan, ye hai Naveed-e-Ramzan. रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। ये है नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान, नवीद-ए-रमज़ान, ये है नवीद-ए-रमज़ान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज 15 रमज़ानुल मुबारक है और यौम विलादत है। आज जिगर गोशा रसूल हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। अल्लाह ताला आज 15 पारे की तिलावत की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरा पढ़ना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए और आपका सुनना अपनी बारगाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए।
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاكما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم ولا تقربوا الفواحش إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلية كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانه وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتنا إنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه وقل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينكم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك حاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله وإنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناكم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا
قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لنقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض
فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، تمام احباب سجدہ تلاوت فرمائیں. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدادا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذابن عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إن يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت
الجنة فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة أو يرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمانا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارجة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناكم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العلي العظيم. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان. رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ، رب کا مہمان ہے یہ، ہم پر احسان ہے یہ. کر لو عبادت تم، رب کا ہے فرمان. یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، نوید رمضان، یہ ہے نوید رمضان، یہ ہے نوید. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ماذا یا وسیع الکرم. ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر، ادب سے بات کروں گا حدود کے اندر. خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر. اور نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، کیونکہ حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. نبی کا نام جو آئے تو جھوم جاتے ہیں، حلال خون ہے شامل وجود کے اندر. کیونکہ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، اور بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد، بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد. احباب ذی وقار، ناظرین اکرام، پروگرام نوید رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور آج کا دن جو ہے وہ بڑا خاص دن ہے. 15 رمضان المبارک، یوم ولادت سیدنا امام حسن مجتبیٰ ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا آج یوم پیدائش
اور ولادت مبارک کا دن ہے. اسی سلسلے میں آج ہم بات بھی کریں گے, آپ کے فضائل اور آپ کے خصائص اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے, اور کس طرح امام حسن نے اپنی زندگی گزاری اور ان کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہم کیا سیکھ سکتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ سے ایک حدیث روایت کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ حضرت امام حسن سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی شخص موجود نہ تھا. یعنی آپ کا چہرہ مبارک جو مشابہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو بہو آپ کا چہرہ مبارک ملتا تھا, اور اوپر کا جو جسم کا دھڑ کا حصہ تھا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر آپ نے پردہ فرمایا, تو اس کے بعد لوگ امام حسن کی زیارت کرتے تھے اور آپ سے دعائیں کرواتے تھے اور آپ کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے. تو آج آپ کی بارگاہ میں ہم مناقب بھی پیش کریں گے, اور انشاءاللہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ حضرت علامہ مولانا قاری طیب نقشبندی صاحب, آپ بھی جلوہ فرما ہیں. آپ جب امام حسن کے بارے میں ان کے فضائل, ان کے خصائص بیان کریں گے, اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے. اور نعت رسول مقبول اور مناقب پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ زبیر صاحب. میں ان سے گزارش کروں گا کہ پروگرام کا آغاز کریں. جی بہت شکریہ. کلام اعلیٰ حضرت ایک دو شعر پڑھتا ہوں حصول برکت کے لیے انشاءاللہ, پھر اس کے بعد ایک دو کے بعد جو ٹائم ہوا تو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے زمان تاریک ہو رہا ہے کہ بغیر قبر سے نقاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ خدا کا چالو آکے شفیع محشر تمہارا بندہ عذاب میں ہے. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ انہی سے گلشن انہی کی بومائے سمر ہے انہی کا جلوہ
چمن گئے انہی کی سمن ہے انہی کا جلوہ چمن چمن گئے انہی سے گلشن مہک رہے ہیں انہی کی رنگت گلاب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے کریم ایسا بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل سے اضطراب میں ہے بس اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ آخری شعر کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کون شرما تو رضا سے حساب لینا تو رضا سے حساب لینا رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ اور جب اسی چہرے کی ہم بات کرتے ہیں تو ذہن میں جو حدیث آتی ہے وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خوبصورت حدیث آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک مرتبہ گھر سے نکلا تو میں نے دیکھا 14ویں کی رات تھی چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا ایک جگہ پر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے سرخ دھاری دار کرتا زیب تن کیا ہوا تھا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی سرکار کے رخ انور کو دیکھتا اور میں موازنہ کر رہا تھا کہ ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے تو آخر کار میں اسی نتیجے پر پہنچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور جو ہے وہ ہر لحاظ سے چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور پھر ان کے دل نے یہ گواہی دی کہ چاند تو چاند ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے اور چاند بھی آپ کے چہرہ مبارک سے ہی نور لے کر چمکتا ہے. کسی شاعر نے پھر کیا خوب کہا کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے, چاند سے تشبیہ دینا
یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں ان کا چہرہ صاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں ان کا چہرہ صاف ہے۔ اسی چہرے کی بات کر رہے تھے جناب حافظ زبیر صاحب اعلیٰ حضرت کے قلم سے، اور بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ آئیے چلتے ہیں آج اپنے پروگرام کے موضوع کی مناسبت سے اور آج کے دن کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو سنیں گے جناب حضرت علامہ مولانا مفسر قرآن قاری طیب نقشبندی صاحب سے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں انشاءاللہ ہم آپ کی گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم فقال الله تبارك وتعالى في كلامه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ بھی ایک سید زادے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہی کے جد اعلیٰ کا ذکر خیر ہے، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں، اور یہ وہ گھرانہ ہے کہ رب العالمین نے ان کو آیہ تطہیر کا جو ہے فیض عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو میں نے ابھی آیہ مبارکہ پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تعالیٰ نے تو بس یہی فیصلہ فرمایا ہے کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ہر عیب کو، ہر رجس کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میں نے اپنی کتاب عظمت اہل بیت رسول میں اس پر تحقیق کی ہے کہ یہ آیت اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے نازل ہوئی، کیونکہ اس سے پیچھے اور اس سے آگے جتنی آیات ہیں وہ ساری حضور کی ازواج ہی کے لیے ہیں جی، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا اور جناب فاطمۃ الزہرا اور حضرت حسنین کریمین، حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی اجمعین کو بھی اس آیت کے اندر شامل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر ان کے اوپر اپنی چادر ڈالی ماشاءاللہ، اور ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے آیت کے اندر شامل فرمایا، ماشاءاللہ، اور ان کو شامل کرنے سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر گناہ سے دور ہیں، سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک ہیں، کہ جب اللہ نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا فرما دیا اور حضور نے دعا کر کے فَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا فرما دیا، سبحان اللہ، تو اب ان کی ذات میں، ان کی سیرت میں، ان کے کردار میں کوئی کجی، کوئی کمی کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ پاک ہستیاں ہیں بے شک، بے شک، کہ جن کی پاکی پر خدا گواہی دے رہا ہے اور جن کی پاکی پر زبان مصطفیٰ گواہی دے رہی ہے، سبحان اللہ، پھر ان سے بڑھ کر کون پاک ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں غالباً مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، سبحان اللہ، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ، واہ جی، واہ، تو آیا تطہیر جن کی پاکی بیان کر رہی ہے تو پھر ان کی تطہیر کا کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک، حضرت امام حسن بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جب پیدا ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے والہانہ پیار کرتے تھے، والہانہ،
ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر جی کہ ایک صحابی غالباً حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اور ہم کافی دور گئے اور واک کر کے ہم واپس آئے. ایک بازار تھا یہود کا، وہاں گئے، پھر وہاں سے واپس آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے جہاں حضرت خاتون جنت کا حجرہ تھا. سبحان اللہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا این لکعو، این لکعو، میرا بالکا کدھر ہے؟ لکعو کا مطلب ہوتا ہے بالکا، یعنی چھوٹا پیارا بچہ. میرا بالکا کدھر ہے؟ سبحان اللہ. تو حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو جلدی جلدی تیار کیا اور ان کو باہر بھیجا گلی کے اندر. تو وہ آئے، وہ لپکتے ہوئے حضور کی طرف آ رہے تھے، تو حضور بھی ان کی طرف اسی طرح لپکے جیسے وہ لپکتے ہوئے آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح اٹھایا، پہلے ان کے پاؤں اپنے پاؤں پہ رکھے، پھر ان کو اوپر اٹھایا، پھر حضرت امام حسن جو تھے وہ اوپر چڑھتے چڑھتے حضور کے گھٹنوں تک آئے، پھر چڑھتے چڑھتے یہاں تک آئے، پھر حضور نے ان کو اپنے باہوں میں دبا لیا. اللہ سبحان اللہ. اور دبا کر آپ اس طرح ان کو جھوم رہے تھے، اس طرح اور فرما رہے تھے اللہم انی احبہ فاحبہ. واہ واہ واہ. سبحان اے اللہ. اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ. سبحان اللہ. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، اور جو اس سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت فرما. سبحان اللہ. یعنی آج ہم جو ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو یہ حضور کی یہ دعا لینے کے لیے کر رہے ہیں. سبحان اللہ. کہ آقا نے یہ دعا فرمائی بے شک کہ یا اللہ میں بھی اس سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما. وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُ، سبحان اللہ. اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما. واہ. تو ان کا ذکر خیر کرنے سے یقیناً ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ماشاء اللہ. کیونکہ حضور نے یہ دعا فرمائی ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو سبحان اتنا پیار تھا ان کو، ان کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. اور ایک مرتبہ آپ کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسجد نبوی کے اندر آپ پھر رہے تھے. حضرت عمر فاروق آئے، دیکھا تو بڑا یہ خوش منظر نظر آیا کہ حضور نے اپنے نواسے کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا ہے. تو کہا کہ نعم المرکب، اے بچے تجھے کیا پیاری سواری ملی ہے. واہ واہ واہ. یہ امام حسین کے بارے میں بھی ہے ہاں جی. اور امام حسن کے بارے میں بھی ہے. جی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاقِبُ، واہ. سبحان اللہ. عمر تو یہ کہہ رہا ہے کہ کتنی پیاری سواری ملی ہے، تو یہ بھی کہہ دے کہ اے پیارے آقا آپ کو کتنا پیارا سوار ملا ہے. واہ. سبحان اللہ. یعنی سوار بھی تو کتنا پیارا ہے، اگر سواری پیاری ہے تو سوار بھی پیارا ہے. بے شک. تو اس سے ہمیں ایک یہ سبق ملتا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ محبت کا بول بولا، بالکل یہ پیار کا بول بولا، اور یہ وہ باتیں اس طرح کے بول وہ بولتے ہیں جن کے دل میں پیار ہوتا ہے. سبحان اللہ. صحابہ کرام کو اہل بیت اطہار سے پیار تھا، بالکل ان سے محبت تھی. تو ہمیں تو محبت ہی نظر آتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو اہل بیت میں اور صحابہ کرام میں رنجشیں اور اختلافات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کبھی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے درمیان میں الفت اور محبت ڈالی ہوئی تھی. جی بالکل. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. یہاں ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ بچوں سے کیسے پیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جو بچے تھے وہ تو اللہ نے بچپن میں اٹھا لیے تھے. یہ بھی ایک خوبصورت بات ہے کہ طیب، طاہر، قاسم، ابراہیم اللہ تعالیٰ نے شیر خارگی میں اٹھا لیے. تو ایک کمی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضور کی نرینہ اولاد کی جگہ پر سرکار کو 2 نواسے عطا فرمائے، وہ کمی پوری فرما دی. سبحان اللہ. اور وہ محبت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچوں کے لیے کرتے، وہ اللہ نے ان نواسوں کو عطا فرمائی. سبحان اللہ.
اور اسی لیے ان کو اللہ نے قرآن میں حضور کے بیٹے کہا ہے. حسن و حسین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضور کے بیٹے کہا ہے. وہ آیا مبارکہ ہے نا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ کہ اے نصارہ تم اپنے بیٹے لے آؤ ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لے آؤ ہم اپنی بیٹیاں لے آتے ہیں، تم خود آ جاؤ ہم خود آ جاتے ہیں. پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. تو وہ تو دور سے دیکھ کر ہی بھاگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کی جگہ پر کہ اللہ نے حکم دیا پہلے کہ بیٹے لے کر آؤ، تو حضور کن کو لے کر آئے؟ حسن و حسین کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے کر آئے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کہا بیٹے لاؤ، حضور حسن و حسین کو لے کر آئے. یعنی آپ نے ثابت کر دیا کہ یہ میرے نواسے ہی نہیں، یہ میرے بیٹے بھی ہیں. اور یہ اس لیے فرمایا، ان کو بیٹے کا لقب اس لیے عطا فرمایا کہ ان سے نسل رسول چلنے والی تھی. سبحان اللہ. اور یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان سے جو نسل چلے گی قیامت تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے. سبحان اللہ. اور انہی میں خون مصطفیٰ پھیلا ہے دنیا کے اندر. آج دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اتنی پھیلی ہوئی ہے جیسے کہ ریت کے ذرے پھیلے ہوئے ہیں یا جیسے درختوں کے پتے پھیلے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. کسی کی اولاد کا اس طرح تعین نہیں ہے، علم نہیں ہے جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. سبحان اللہ. اور حضور نے دعا بھی فرمائی تھی کہ فرمایا ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ زید بن ارقم سے مروی ہے یہ حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بہت ہی شاندار عظیم عظمت والی چیزیں چھوڑ رہا ہوں. کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، ایک کتاب اللہ چھوڑ رہا ہوں اور ایک اپنی اطرت و اہل بیت چھوڑ رہا ہوں. سبحان اللہ. وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. ماشاءاللہ. یعنی اس میں یہ اشارہ ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن کی حفاظت فرمائے گا، اسی طرح اہل بیت رسول کی بھی حفاظت فرمائے گا. سبحان اللہ. واہ. یعنی قرآن کے لیے کہا ہے نا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، کہ قرآن کی قیامت تک حفاظت کی جائے گی. قرآن دنیا سے مٹ نہیں سکتا، قرآن دنیا سے اٹھ نہیں سکتا. اللہ نے اس کو سینوں میں داخل کر دیا ہے، سبحان اللہ. اس کی حفاظت کا بندوبست فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تعالی نے حضور کی آل کی بھی حفاظت فرمائی ہے. واہ. کہ یہ دنیا سے اٹھ نہیں سکتے، بلکہ جو زمانہ گزرے گا ان کی برکت اور ان کا وجود دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا. کیونکہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اندر چھوڑ رہا ہوں ساری امت کو، قیامت تک والی امت کو بتا رہے ہیں کہ جس طرح قیامت تک قرآن موجود رہے گا اسی طرح قیامت تک میری اولاد بھی موجود رہے گی. سبحان اللہ. اور ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ماشاءاللہ. مطلب یہ ہے کہ میری آل قرآن سے وابستہ رہے گی. سبحان اللہ. میری آل قرآن سے جڑی رہے گی. ان کے ہاتھوں سے قرآن نہیں نکلے گا. لن یتفرقا، ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. بلکہ یہاں سے ایک یہ بھی نقطہ ثابت ہوتا ہے، ایک اشارہ ملتا ہے اہل علم کو کہ آل وہی ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. آل وہی ہے جو قرآن سے جڑی ہوئی، جو قرآن سے جڑی ہوئی ان کا ہے، تعلق ہے آپس میں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. تو آل تو وہی ہے. اور جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ہوں وہ آل نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ. اس لیے کہ سارا قرآن صحابہ کی تعریف سے اللہ نے بھرا ہوا ہے. واہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن پڑھتے جو ختم ہی نہیں ہو سکتا. تو جو صحابہ کو معاذ اللہ گالیاں دیں وہ کب آل ہیں؟ وہ آل سے نکل گئے ہیں. آل تو قرآن سے دور ہو ہی نہیں سکتی.
تو یہ شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی. تو حسن و حسین کی بات کر رہا تھا, ان سے اللہ تعالیٰ نے نصر رسول کو چلایا ہے. ماشاءاللہ, اور یہ بہت پیاری حضور کے گفتگو بیٹے. حضرت, بہت پیاری گفتگو. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ پر لکھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. آئیے ایک کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں, اس کے بعد انشاءاللہ حضرت کی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے اور ان سے سوالات کریں گے. اور آپ کے اگر کوئی سوالات ہیں تو میرا نمبر یا حافظ زبیر صاحب کا نمبر آپ کے پاس ہے, آپ ان پہ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں, جو ہم یا اپنا کومنٹ بھی آپ اس پہ دے سکتے ہیں, تو وہ آپ کا سوال ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں. جناب حافظ زبیر صاحب. جی یہ منقبت قبلہ مفسر قرآن علامہ طیب صاحب نے لکھی ہے, اور اسی کے ایک دو شعر پڑھتا ہوں. ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین, ذات رسول پاک کا نقشہ حسن حسین, حسن رخ رسول کا جلوہ حسن حسین. حق نے چلایا سے ہے نسل رسول کو, حق نے چلایا سے ہے نسل رسول کو, ذریت نبی کا ہے منبع حسین, منبع حسن حسین. جانے نبی و قلب علی کا ہے یہ قرار, جانے نبی و قلب علی کا ہے یہ قرار, دو گل چہائے گل بنے زہرا حسن حسین. سارے جہاں میں ان کی سخاوت کی دھوم ہے, سارے جہاں میں ان کی سخاوت کی دھوم ہے, جود و کرم عطا کا ہے دریا حسن حسین. طیب کو یاد رکھنا بروز جزا کے ہے, طیب کو یاد رکھنا بروز جزا کا ہے, ادنا سا ایک غلام تمہارا حسن حسین, ذات رسول پاک کا نقشہ. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. محبت کا پیکر حسن ابن حیدر, محبت کا پیکر حسن ابن حیدر,
عقیدت کا محور حسن ابن حیدر، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جس کے، جھلکتا تھا چہرے سے ہر آن جس کے، جمال پیمبر حسن ابن حیدر۔ اور زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، زمانے نے سیکھی سخا ان کے گھر سے، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر، عطا کا سمندر حسن ابن حیدر۔ کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے، یہ بہت بڑے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا شاعر نے کہ کوئی جاہ و منصب کہاں چھوڑتا ہے کتنے کا داور حسن ابن حیدر۔ قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے، قیامت میں نانا کے ہمراہ ہوں گے، سرے حوض کوثر حسن ابن حیدر۔ اور جوانان جنت کے سردار ٹھہرے، علی کے دلاور حسن ابن حیدر۔ خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، خدا اس پہ باب کرم کھولتا ہے، کہے جو برابر حسن ابن حیدر۔ اور بچایا ہے امت کو فتنہ سے خون سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مصداق کہ بچایا ہے امت کو فتنہ سے خون سے، ہوئے یوں اجاگر حسن ابن حیدر۔ اور نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، نظر جس کی پڑتی نکلتا زباں سے، شبیہ پیمبر حسن ابن حیدر۔ اور نگاہ کرم سرور خستہ جاں پر، نگاہ کرم سرور خستہ جاں پر، کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر، کریں بندہ پرور حسن ابن حیدر۔ آئیے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، اور آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں اور ان کو بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ اور پروگرام میں جو آپ نے جو میسیج بھیجا ہے سوال، یہ انشاءاللہ میں ابھی حضرت سے کروں گا۔ اس سے پہلے حضرت جو ایک سوال میرے ذہن میں امام حسن سے متعلق اور اہل بیت سے متعلق، یہ جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، کیا یہ آل پہ جو درود ہے یہ صرف امام حسن اور حسین تک محدود ہے کہ جو آل چل رہی ہے قیامت تک ان سب پہ درود پڑھا جاتا ہے؟ ہم نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل کے بہت سارے معنی ہیں۔ پیروکاروں کو بھی آل کہا جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، جی، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ وہ تو کئی لاکھ تھے، کوئی 5 لاکھ 6 لاکھ کتابوں میں آتا ہے جن کو غرق کیا گیا تھا۔ جی، وہ سارے فرعون کی اولاد تو نہیں تھے، وہ فرعون کے پیروکار تھے۔ اللہ نے ان کو کہا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا۔ ٹھیک، تو آل کا معنی پیروکار بھی آتا ہے اور آل کا معنی اولاد بھی آتا ہے۔ ٹھیک، تو اس لحاظ سے میں کہتا ہوں کہ جو امت ہے نا قیامت تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہی ہے، ان کو بھی درود میں سے حصہ ملتا ہے۔ پھر جتنی کو پیروی کرتا ہے اتنا حصہ ملتا ہے۔ جی، ایک صرف ایمان لائے ہیں، باقی اعمال اچھے نہیں ہیں، کچھ صرف فرائض تک اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں، ان کو اتنا ہی حصہ ملتا ہے۔ کچھ وہ ہے جو کہ سنتیں بھی نہیں چھوڑتے، ان کو اتنا حصہ ملتا ہے۔ اور کچھ جو ہیں وہ اولیاء کاملین ہیں کہ جنہوں نے زندگیاں سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں گزار دی ہیں، سبحان اللہ، ان کو اتنا حصہ ملتا ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، مراد ہے کہ قیامت تک جو سرکار کی اولاد چل رہی ہے، یعنی یہ صرف حسن و حسین تک محدود نہیں ہے، کیونکہ جب آل کا معنی اولاد ہو گیا تو جتنی قیامت تک اولاد ہے وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہے۔ جی، ان کو حضور کی آل ہونے کی حیثیت سے حصہ ملتا ہے۔ اور پھر وہ آل جو کہ ایمان والی ہے، سچے سچے عقیدے والی ہے اور حضور کی سنتوں سے پیار کرنے والی ہے، ٹھیک، یعنی بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں جی، حضور کی آل کے اندر، تو یہ وہی جلوہ ہے کہ یہ قرآن سے جدا نہیں ہونے والے۔ جی، تو جو قرآن کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ حضور کے تابع دار بھی ہیں اور حضور کی آل بھی ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کو
अकेला हिस्सा मिलता है, एक हिस्सा मिलता है दरूद का और आल को दोहरा हिस्सा मिलता है। सुभान अल्लाह। यानी पैरवी का भी हिस्सा मिलता है सुभान अल्लाह, और खून रसूल होने का भी हिस्सा मिलता है। सुभान अल्लाह। इस लिहाज से क़यामत तक जितनी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद है, ये सारे के सारे दरूद का हिस्सा हासिल करते हैं। सुभान अल्लाह। और हर मोमिन, हमारी तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती, हमारी तो नमाज ही मुकम्मल नहीं होती जब तक कि हम हजूर की औलाद पे दरूद नहीं भेजते। बेशक। तो इस पर मेरा गलबन कलाम भी है और जी सवाल भी ठीक है, आप सवाल करें जी। और इमाम हसन से मुतल्लिक कहा जाता है कि जी आपकी मुतअद्दद शादियाँ थी, लातदाद, कई जगह पे मैंने पढ़ा कि आपकी 100 से ज़ायद शादियाँ थी। तो क्या इसमें कितनी सदाकत है, क्या मामला थे? शादियाँ आपने मुतअद्दद फरमाई हैं, लेकिन ये जो सैकड़ों और 300 और यहाँ तक जी जी, ये कुछ मुबालगा आराई भी है इसके अंदर। बहरहाल आपने शादियाँ बकसरत की हैं, ठीक। और वो शादियाँ बकसरत करना आपकी ज़ाती ख्वाहिश कम होती थी और लोगों की ख्वाहिश ज़्यादा होती थी जी। लोग चाहते थे कि आले रसूल से हमारी निस्बत हो जाए, सुभान अल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हमें कबूल कर ले। तो वाह वाह। हाँ, वो सिर्फ आले रसूल से अपना एक ताल्लुक़ जोड़ने के लिए वो दरख्वास्त करते थे कि इस तरह से हमें एजाज़ मिल जाए, हमारे ख़ानदान को एजाज़ मिल जाए कि हमारे ख़ानदान की भी कोई जो लड़की है वो हज़रत इमाम हसन के निकाह में रही है। जी हाँ। तो ये इसलिए आप के से मरवी है कि आपने शादियाँ मुतअद्दद फरमाई। सुभान अल्लाह। और ये जो खिलाफत राशिदा का जो दौर है, जो 30 साल खिलाफत राशिदा, उसमें हज़रत इमाम हसन का वो कितना अरसा, वो आप भी खलीफा राशिद रहे और वो कितना अरसा रहे, और वो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चला गया मामला। सरकार का इरशाद है कि अल खिलाफत बादी 30 सनतन, खिलाफत मेरे बाद 30 बरस होगी। ये तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है, मेरे बाद खिलाफत 30 बरस होगी। तो मुराद है वो खिलाफत जो अला मिनहाज नबूवत है, तरीक़ा नबूवत पर है जी, कि जिसमें बादशाहत का कोई रंग नहीं है, बिल्कुल हूबहू उसी तरह है जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम चलाया था, उसी तरह जो चलाने वाले लोग आएंगे वो 30 बरस तक रहेंगे। सुभान अल्लाह। तो इसमें 2 बरस हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हैं और चंद अय्याम, और 10 बरस हज़रत फ़ारूक आज़म के हैं, और 12 बरस हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं, और करीबन 6 साल और कुछ माह हज़रत मौला अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हैं। तो इन सब को मिलाया जाए तो फिर भी 6 महीने बचते हैं जी। तो वो 6 महीने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत फरमाई। सुभान अल्लाह। और इनके 6 महीने को मिला के फिर 30 बरस खिलाफत के पूरे हो जाते हैं। लिहाजा आप भी खलीफाए राशिद हैं, आप भी खलीफाए राशिद हैं, और खुलफाए राशिदून जिनको कहा जाता है उसके अंदर आप भी शामिल हैं। और आपकी खिलाफत असल में मौला अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत का ही एक ततिम्मा है, इसलिए हम 4 खुलफा बोल देते हैं। ये एक मशहूर हो गया लफ्ज़ उर्फ़ आम में 4 इसलिए बोल देते हैं कि हज़रत इमाम हसन की जो खिलाफत है वो असल में शामिल है मौला अली अल मुर्तज़ा की खिलाफत के ही अंदर। ठीक जी हाँ, इसलिए 4 का लफ्ज़ मशहूर हो गया है। तो जिस तरीके से हज़रत पहले खुलफा सिलेक्ट हुए थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की जो खिलाफत थी उनको जिस तरह सिलेक्ट किया गया, फिर हज़रत उमर फ़ारूक को, हज़रत उस्मान गनी को, मौला अली को, तो क्या इमाम हसन को भी इसी तरह सिलेक्ट किया गया था? इसी तरह सिलेक्ट किया गया था। या मौला अली खुद नामजद कर गए थे कि मेरे बाद ये खलीफा होंगे? नहीं, कोई नहीं नामजद कर नहीं गए हैं, लोगों ने सिलेक्ट किया था। और अगर कोई कहता है ना कि हज़रत मौला अली उनको इलेक्ट करके गए थे, तो ये गलत है, उसको अपनी तस्हीह करनी चाहिए। इसलिए कि जब हज़रत अली अल मुर्तज़ा पर हमला हुआ, मौला मुर्तज़ा पर, और आप ज़ख्मी हो गए, तो उस वक्त आपसे कहा गया कि आप अपने बेटे हसन को अपनी जगह पे बिठा दें या किसी को बहरहाल बिठा के जाएं।
تو بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. یہ ہماری کتب حدیث کے اندر یہ آپ کا ارشاد بکثرت ملتا ہے، اور میں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو جو تم میں سب سے اچھا ہوگا اس کے اوپر امت کو جمع کر دے گا. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو جو سب سے افضل تھا اللہ نے امت کو اس پر اکٹھا کر دیا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کا یہ ارشاد جو ہے نا ایک تو افضلیت صدیق اکبر کے اوپر دلالت بھی کرتا ہے، جو سب سے افضل ہو. ہاں فرمایا کہ جو تم میں سب سے افضل ہوگا اس پہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی امت کو جمع کرے گا جیسے رسول پاک کے بعد امت کو اللہ نے سب سے افضل پر جمع کیا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو پھر اللہ تعالیٰ نے امت کو امام حسن پر جمع کر دیا. سبحان اللہ. جی ماشاء اللہ. اچھا، اور امام حسن کے بارے میں یہ تو مشہور ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا کہ آپ کو زہر دے کر جو شہید کر دیا گیا، زہر دیا گیا، پھر اس کا اثر ہوا اور آپ جام شہادت نوش فرمایا. تو ان کا کیا عوامل بنے اور کیا اسباب بنے، یا قاتلین حسن جو ایک طبقہ جو ہے وہ ٹھہراتا ہے کچھ صحابہ کرام کو اور کچھ دوسرے؟ بالکل. تو اس میں کتنی سچائی؟ میں کہتا ہوں کہ جب انہوں نے خود کسی کو نامینیٹ نہیں کیا ہے، جی، ان سے پوچھا بھی گیا، اصرار بھی کیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بتائیں، فرمایا کہ میں نام نہیں لوں گا. اگر تو وہ ہے جو حقیقی قاتل ہے تو پھر اللہ اس سے انتقام لینے والا ہے، اور اگر میں کسی اور کا نام لے لوں گا تو پھر میں کسی پہ الزام لگا کے تو میں اس کو قتل کرواؤں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. اس لیے میں کسی کا نام نہیں لینا، لہذا کسی کے بارے میں بھی کہنا جائز نہیں ہے. لیکن یقیناً اس کے پیچھے سازش تھی. اور وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے کہ جن کو حضرت امام حسن کا امیر معاویہ سے صلح کرنا پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ آپ نے امت کا خون بچایا. بے شک آپ نے امت کا خون بچایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پورا ہوا کہ ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے میری امت کے دو عظیم گروہوں میں صلح کروائے گا. بے شک. تو وہ پیش گوئی رسول پاک کی پوری ہوئی، لیکن کچھ لوگ تھے کہ جن کو یہ صلح پسند نہیں تھی، اور انہی لوگوں نے مولا علی المرتضیٰ کو بھی قتل کیا تھا، شہید کیا تھا. اور کربلا میں بھی وہی لوگ امام حسین کو بھی شہید کرنے والے تھے، اور انہی بدبختوں نے امام حسن کو بھی زہر دیا تھا. بے شک. ایک ایسا خونخوار گروہ تھا امت کے اندر کہ جن کے ہاتھوں سے نہ علی المرتضیٰ شیر خدا بچے، نہ امام حسن بچے، نہ امام حسین بچے. یہ وہی گروہ تھا. صحیح. اور پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. ایک بات امام حسن کی جو ہمیں اپنی زندگیوں پر بھی لاگو کر لینی چاہیے. آپ ایک مرتبہ بڑا ایک واقعہ ہے مختصر سا، ویسے تو حضرت کی موجودگی میں آپ کی اجازت سے میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ آپ اپنی ایک بیوی کو طلاق دینے تک آپ کی نوبت آ گئی. تو امام حسین پہنچے امام حسن کے پاس، پوچھا بھائی جان میں نے یہ بات آپ سے سنی، آپ کے بارے میں سنی ہے، تو مجھے ذرا آپ بتا دیں کہ اس میں کیا خرابی ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اس کو طلاق دے رہے ہیں. تو امام حسن نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں بات تمہارے ساتھ کیوں کروں. تو امام حسین واپس چلے گئے. پھر کچھ عرصے بعد جب ان تک خبر پہنچی کہ انہوں نے امام حسن نے اس کو طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، تو پھر امام حسین پہنچے کہ بھائی جان اب تو آپ نے طلاق دے دی ہے، اب مجھے بتا دیں کہ اس میں کیا برائی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ اب جو عورت میری نکاح میں نہیں ہے، میں غیر عورت کے بارے میں بات آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے کہ جو اپنے گھر کی باتیں ہیں وہ باہر لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اور اسی میں انشاءاللہ گھر بھی چلتے رہتے ہیں اور بچتے ہیں. اور خرابیاں تبھی پیدا ہوتی ہیں کہ جب لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، پھر اس میں مبالغہ ہوتا ہے. آئیے پروگرام میں ہم ایک منقبت ایک کلام کوئی شامل کرتے ہیں. جناب حافظ زبیر صاحب انشاءاللہ کلام پیش کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. او کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے
سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سے رہانا بار بار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار بدے خزرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خزرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خزرا کے جلوے افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری اس برس بھی دیکھتا گر سبز گنبد کی بہار اس برس بھی دیکھ
लेता कर सब्ज़ गुंबद की। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। या इलाहुल आलमीन, इस प्रोग्राम में जो तिलावत कलाम पाक की गई, जो कलाम पाक पेश किए गए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदाया अकीदत पेश किए गए, इमाम हसन मुज्तबा की बारगाह में मनाक़िब पेश की गई, कबूल फरमा। या बारी ताला रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना हमारे लिए बरकतों वाला बना दे। या इलाहुल आलमीन, इसकी बरकतें रहमतें लूटने की हमें तौफीक अता फरमा। जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, रूहानी जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमार करबला का सदका या बारी ताला तमाम को शिफाए कुल्ली अता फरमा। मदीना पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मदिन व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब का है फरमान। ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान, ये है नवीद रमज़ान। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। रब का मेहमान है ये, हम पर एहसान है ये। कर लो इबादत तुम, रब